اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ مومنو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور جس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں۔ وہ کسی حکم کی جو اللہ ان کو دیتا ہے نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا والصلاة والسلام على خاتم النبیین والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وبعد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتی۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ، ہم رمضان کی اس کانفرنس کے دوسرے دن اس نشست میں جمع ہوئے ہیں۔ اس سیشن کے دوسرے حصے میں جو عنوان آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز میں گھروں کی اصلاح، اس عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ جان لیجئے کہ ایک سماج جو ہوتا ہے، ایک سوسائٹی جو ہوتی ہے، اس کے کئی طبقات ہوتے ہیں، کئی حصے ہوتے ہیں جس میں وہ تقسیم ہوتی ہے۔ سب سے بنیادی شعبہ کسی ایک سماج کا جو ہوتا ہے وہ فرد ہے، وہ فرد ہے۔ یہ افراد جب جمع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک جو ہے سوسائٹی، ایک سماج بنتا ہے۔ لیکن یہ افراد جمع ہو کر ایک سماج بنانے سے پہلے ان افراد کی ایک جمع بن کر ایک گھر بنتا ہے، پھر ان گھروں کی جمع بن کر جو ہے ایک معاشرہ اور ایک سماج بنتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات کے تعلق سے فکر مند ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں ہر شخص، کہ ہم اپنے گھروں کی اصلاح کیسے کریں، کیسے اپنے سماج اور سوسائٹی کو ہم سدھاریں، کیسے افراد کی ہم اصلاح کریں۔ اسی سلسلے میں، اسی کڑی میں یہ بات ہم نے رکھی کہ کس طرح سے ایک گھر کی اصلاح کی جائے۔ پچھلے رمضان یہ عنوانات ہم نے رکھے تھے اور لیے تھے، اور اس کے DVD دستیاب ہے کہ افراد کی اصلاح کیسے کی جائے۔ اس سال ہم نے جو عنوان چنا وہ یہ ہے کہ گھروں کی اصلاح کیسے کی جائے، جس میں افراد کی جمع ہو جاتی ہے۔ کچھ افراد مل کر جس مقام پر رہتے ہیں اس کو گھر کہتے ہیں۔ تو اب ان گھروں کی اصلاح کیسے کرے جہاں افراد کا جمع ہوتا ہے، افراد جمع ہوتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان اس تعلق سے فکر مند رہتا ہے اور رہتا رہے گا کہ کیسے کرے۔ اور اگر صحیح رہنمائی ہماری اس مسئلے میں اگر نہ ہوئی تو پھر جو بے راہ اور روی ہم اختیار کرتے ہیں، اور کبھی کبھار اصلاح کے نام پر ہم اس معاشرے اور اس سماج کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں، فساد کر دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور قرآنی آیات سے کہ ہم اپنے گھروں کی اصلاح کیسے کریں۔ اس کو میں نے ایک ترتیب دی ہے، اور چند نکات پر اس بات کو میں رکھوں گا آپ کے سامنے۔ چند پوائنٹس میں نے بنائے ہیں، اور ایک کے بعد ایک دیگر پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہر پوائنٹ جو ہے اہمیت کے اعتبار سے میں نے ترتیب دیا ہے، ایک آرڈر میں رکھا ہے کہ جو سب سے اہم ہے سب سے اوپر، اس کے بعد اور اس کے بعد اور اس کے بعد، ٹھیک۔ ہو سکتا ہے آخری کی کچھ ایسے نکات ہو جو ایک کے اوپر یا دوسرا ایک پہ دوسرے پہ فوقیت پا سکتا ہے، لیکن شروعاتی نکات میرے ایسے ہیں جن کو ہم کو بترتیب اصلاح کرنی ہوں گی، ایک کے بعد ایک دیگر اصلاح کرنی ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ کے سے ایک سوال ہوا تھا، ان سے کسی نے ایک سوال کیا اور کہا کہ ہم لوگوں کی اصلاح کیسے کریں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی تھی، ایک اصولی بات کہہ دی تھی، اور کہا کہ اس امت کے پہلے فرد کی اصلاح بھی ویسے ہی ہوں گی، آخری فرد کی اصلاح بھی ویسے ہی ہوں گی جس طرح سے اس امت کے پہلے فرد کی اصلاح کی گئی تھی۔
کیا فرمایا آپ نے؟ جب پوچھا گیا کہ لوگوں کی اصلاح کیسے کرے تو کہا اس امت کے آخری فرد روز قیامت کے دن بھی اگر کسی کی اصلاح کرنا ہو تو اس کا طریقہ وہی ہوگا جس طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے پہلے فرد کی اصلاح کی تھی. مطلب جس طرح سے صحابہ کا سماج سوسائٹی بنی تھی اسی بنیاد پر تمام معاشروں کی اصلاح ہونے والی یاد رکھی. اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہوگا. اگر میں یہ سوچوں کہ میں اپنے ڈھنگ سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے، اپنی عقل سے کوئی ترتیب یا کوئی نظام بناؤں گا تو یقیناً یہ نظام جو ہے یہ دنیا کے لوگوں کو اور خود اپنے لیے جو ہے ہانیکارک، نقصان دہ ہونے والا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اصلاح کیسے کی، گھروں کی اصلاح کے لیے کیا نکات، کیا پوائنٹس ہم اپنے سامنے رکھے. سب سے پہلی جو میں نے خطبے کے اندر آپ کے سامنے ایک سورت کی تلاوت کی، سورۃ العصر 103 نمبر کی قرآن کی سورت ہے. اس میں 3 آیتوں پر یہ سورت مشتمل ہے. اس کے تعلق سے، اس کی اہمیت کے تعلق سے اقوال کی ایک فہرست موجود ہے جس میں سے ایک قول میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے. ان سے ایک بار جو انہوں نے سورہ عصر کے تعلق سے فرمایا اور کہا کہ اگر اللہ رب العزت انسانیت کی ہدایت کے لیے صرف اس ایک سورت کو اتار دیتا اور انسان اگر اس سورت کو سمجھ لیتے اور اس پر عمل کر لیتے تو وہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی. یہ سورت میں وہ چند پوائنٹس اور نکات اللہ نے گنوا دیے کہ اگر انسان ان کو سمجھ لے، اس کی اہمیت کو جان لے، اس کے مطابق عمل کر لے تو انشاءاللہ العزیز اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے، دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہو جائیں گی. تو اسی سورت کی میں نے تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام کی تمام انسانیت گھاٹے میں ہے، خسارے میں، نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا، سوائے اس شخص کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جس نے نیک کام کیا، وتواصوا بالحق کی، جس نے حق کی تلقین، نصیحت اور وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور جس نے صبر کی تلقین، نصیحت اور وصیت کی. 4 باتیں اس میں بتائی گئی اس آیت میں. کیا بتایا گیا؟ پہلی بات کہ انسان گھاٹے میں، والعصر قسم ہے زمانے کی، انسان تمام کے تمام گھاٹے میں اور نقصان میں ہے، چاہے کوئی بھی انسان ہو، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جو ایمان لائے. ٹھیک ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور پھر نیک کام کرے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی تلقین، نصیحت وصیت کرے، لوگوں تک حق کی بات پہنچائے، حق کی طرف بلائے، حق کے لیے گواہی دے. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرے، خود بھی صبر کرے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرے تکلیف اور مصیبت پر. یہاں اس صورت کے تعلق سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں وتواصوا بالصبر کے تعلق سے، اور وہ کہتے ہیں جو ہے التواصی باداء الطاعات وترک المحرمات، کہ تواصو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں تواصو یہ ہے کہ ہم ایسے کام کریں کہ جس کے اندر ہم جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس چیز کی اطاعت کرے، اور محرمات جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان سے ہم اجتناب کریں، ان سے ہم بچتے رہیں. ٹھیک، صبر یہ ہے کہ ہم اطاعت کریں اور حرام چیزوں سے بچتے رہیں. تو یہاں جو 2 باتیں بتائے گی، حق کی تلقین کرنا اور صبر کی تلقین کرنا، یہ بڑی اہم چیز ہے. کہ تو اصلاح معاشرے میں یہ دونوں ہی نکات آپ کے سامنے آئیں گے، ہمارے سامنے آئیں گے کہ سب سے پہلے کس جذبے کے تحت ہم لوگوں میں کام کریں. وہ جذبہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے، وہ جذبہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو حق کی نصیحت اور تلقین کرے، اسلام کی طرف متوجہ کرے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کا حکم دے. ٹھیک، اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اس کی آیت نمبر 110 میں فرمایا اور کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی. تأمرون بالمعروف، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہو. اللہ رب العزت کے اس قول کے تعلق سے امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں اور لکھتے ہیں کنتم خیر الناس علی ھذا الشرط، تم لوگوں میں بہترین لوگ اس لیے ہو کہ تم یہ کام کرتے ہو، تم ان شرائط کی وجہ سے، ان کنڈیشنز کی وجہ سے سب سے اچھے لوگ ہو. کیا کنڈیشنز ہیں؟ پہلا لکھتے ہیں ان تأمرون بالمعروف، تم اچھے اس لیے ہو کہ اچھائی کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، اور تم اس لیے اچھے ہو کہ تم برائی سے لوگوں کو روکتے ہو اور خود بھی بچتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اس لیے تم اچھے ہو کہ اللہ پر ایمان لاتے ہو. تو یہ جو اچھے ہونا، اللہ نے جو ایک لقب، ایک خطاب، ایک اعزاز، ایک ٹائٹل دیا ہے، ایک ڈیزگنیشن دیا ہے، تو اس کے پیچھے شرائط ہے، کنڈیشن اپلائیڈ ہے کہ اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اللہ پر ایمان لاؤ، تب تم اچھے ہو، سب سے اچھے ہو، خیر ہو لوگوں کے اندر. تو گویا ایک مومن ہر معاملے میں لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکنے کی جو ہے کوشش کرتا ہے، اور یہی گھروں کی اصلاح کی بنیاد بنے گی، معاشرے اور فرد کی اصلاح کی بنیاد بنے گی. شریعت اسلامیہ نے جہاں افراد کی اصلاح کے تعلق سے بات بیان کی ہے،
وہیں گھروں کی اصلاح کے تعلق سے بات بیان کی ہے اور وہیں ایک سماج کی اصلاح کے تعلق سے بات بیان کی ہے. اس لیے کہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے, مکمل ضابط حیات ہے, ایک کمپلیٹ وے آف لائف ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس نے آپ کو تمام ہمیں ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے, کسی شعبے میں ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ ہم پریشان گھومیں. ٹھیک ہے, تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اب وہ کیا باتیں ہیں جو ہمیں جاننا ضروری ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم گھروں کی اصلاح کیسے کریں, آئیے ذمہ داری کا ذرا احساس تو ہو. کیا واقع میں گھروں کی اصلاح کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کیا؟ اگر ہے تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ پھر کیا یوں ہی ہے کہ بس ٹھیک ہے کر لیے تو ٹھیک, نہیں کرے تو کوئی مسئلہ نہیں؟ آئیے اس کی اہمیت جانیں. جب چیزوں کی اہمیت واضح ہوتی ہے اس پر عمل کرنا الحمدللہ آسان ہوتا ہے. جب اہمیت واضح نہیں ہوتی ہے تو انسان کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر صحابہ کے نزدیک جب نماز کی اہمیت واضح ہوئی تو ان کے لیے اپنی تجارت, مال و دولت اور بیوی بچوں کا چھوڑنا آسان ہوا, اس لیے کہ ان کے پاس اس چیز کی اہمیت تھی کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. جب صحابہ کے دل اور ذہن کے اندر اس چیز کی اہمیت بیٹھ گئی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے, تو اپنا مال خرچ کرنا, اپنی اولاد کو ترک کرنا, بیویوں سے دور رہنا اور اپنی جانوں کو دینا ان کے لیے آسان ہو گیا. اہمیت بڑی اہم چیز ہوتی ہے. تو آئیے, کیا گھروں کی اصلاح کی کوئی اہمیت ہے؟ چلیے ہم دیکھتے ہیں اس کی اہمیت کتنی ہے, اور اگر اہمیت ہے تو کیا یہ صرف اہمیت ہے یا ذمہ داری ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ کام کر لے تو ٹھیک ہے, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ نہیں ذمہ داری ہے تمہاری کہ وہ کام کرو. تو کیا یہ اس درجے تک کی اہم چیز ہے کہ جس کی ذمہ داری مجھ پر اور آپ پر عائد ہوتی ہے؟ آئیے چند باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور کیا یہ ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متفقہ علیہ روایت ہے, بخاری اور مسلم کی حدیث سے فرمایا, الا کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتی. خبردار ہو جاؤ, میری بات کو غور سے سن لو, آگاہ ہو جاؤ, تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ماتحت لوگوں کی پوچھ ہوں گی. دوسرے الفاظ میں خبردار, تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے, اس سے اس کے بھیڑوں کی پوچھ ہوں گی. سن لو, الا, کان دھر دو میری بات پہ. رسول اللہ فرما رہے کلکم رائی, تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے, نگہبان ہے, اور اس سے اس کے ماتحت بھیڑوں کی اور اس کے نگہبان کی چیزوں کی پوچھ ہونے والی ہے. اور آگے آپ فرماتے ہیں, اور ایک خلیفہ یا ایک امام, ایک لیڈر مسلمانوں کا, بس امام جو لوگوں کے ذمہ دار ہے, لوگوں کا جو ہے ذمہ دار ہے, اس سے اس کے ماتحت رعایا کی پوچھ ہونے والی ہے. یہاں ذمہ دار ہے امام سے مراد یا تو ہمارے امام, قاضی, خلیفہ اور حاکم ہو. کیا کیا؟ آیا کہ اس کو برباد کیا تو نے یا اس کا حق ادا کیا؟ مطلب اگر کسی کو اللہ نے گھر دیا ہے اور اس کو اس کا ذمہ دار بنایا ہے تو اللہ اس سے پوچھیں گا اس گھر کے تعلق سے تو نے کیا کیا, کیا تیرا معاملہ رہا, کیا اس گھر کو تو نے برباد کر دیا, مطلب اس کی اصلاح کی یا نہیں کی, یا پھر جو ہے تو نے اس کا حق ادا کیا. تو قیامت کے روز مجھ سے اور آپ سے گھروں کے ذمہ داروں سے پوچھ ہونے والی ہے کہ ہم نے گھروں کی ذمہ داری کیسے ادا کی, کیا اس کا حق ادا کیا نہیں کیا. تو یہ ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ کچھ نہ ہو سکے تو اپنے نفس کی اور بیوی بچوں کی وہ ضرور اصلاح کرے, اس لیے کہ یہ ہم پر فریضہ ہے, یاد رکھیے, یہ مذاق نہیں کوئی. آئیے اللہ رب العزت گھروں کے تعلق سے کیا فرماتا ہے قرآن میں. سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. بڑی زبردست آیت ہے, غور سے سنیے اس کا ترجمہ. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے. کیا فرما رہا ہے قرآن؟ اللہ نے اے مسلمانوں تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے. اب میں ایک سوال کرتا ہوں بنیادی, مرد اور زن, مرد اور عورتوں دونوں سے کرتا ہوں, کیا واقعتاً آج ہمارے گھر سکون کی جگہ ہے؟ گھروں میں مردوں کا یہ حال ہے کہ رات میں تاخیر سے داخل ہونا پسند کرتے اور صبح اٹھتے ہی بھاگنا پسند کرتے, اس لیے کہ وہ گھر میں رہنا پسند نہیں کرتے. عورتوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ گھر سے باہر سکون حاصل کرتی ہے, گھروں میں سکون حاصل نہیں کرتی ہے. جبکہ رب تو یہ کہہ رہا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, تمہارے لیے تو تمہارے گھر سکون کی جگہ ہے. مطلب تم دنیا میں پریشان ہوتے ہو, اگر کوئی جگہ ہے تمہارے لیے سکون کی, تمہارا گھر ہے, اس میں داخل ہو تو سکون ملے. کیا واقعی میں ہمارے گھر سکون کی جگہ ہے جس کے تعلق سے قرآن گواہی دے رہا ہے اور رب کی گواہی جھوٹی نہیں ہو سکتی؟ جب رب اللہ نے کہا کہ گھر سکون کی جگہ ہے تو وہ سکون کی جگہ ہے. کیا واقعتاً ہمارے گھر آج سکون کی جگہ ہے, اطمینان کی جگہ ہے؟ یہاں تو لوگ داخل ہونا پسند نہیں کرتے اپنے گھروں میں, یہ سوچتے ہیں کہ جتنا دیر ہو سکے اتنی دیر تک دوست احباب میں گھومتا رہوں, نکڑوں اور چوراہوں پر اور چائے کے ٹھیلوں پر کھڑا رہوں, اور اس کے بعد آخر میں جب سب سو جائے میں داخل ہوں, نہ میری بیوی چلائے, نہ بچے کی پکار سنوں, نہ کوئی مجھے کچھ کر, سو جاؤں, دیر تک تاخیر تک گھر میں سوتا رہوں, اور جو ہی آنکھ کھلے نہاؤں دوں اور گھر سے بھاگ جاؤں, اس لیے کہ میں بے سکون ہوں اپنے گھر میں. رب تو کہہ رہا ہے سکون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعوت کے مشن پر نکلتے, پریشان ہوتے, کفار تکلیف دیتے, مصیبتیں پہنچاتے, تو گھر لوٹ آتے, اس لیے کہ گھر سکون کی جگہ ہے.
اب گھر سکون کی جگہ کب بنیں گے مجھے بتائیے؟ ایک باغ کب باغ بنے گا؟ جب مالی اس پر محنت کریں گا، خوب کاشتکاری کریں گا، اس پر خوب اچھے سے جھاڑوں کو جو ہے رکھیں گا سنبھال کر، تو یہ جھاڑ اچھے پھل بھی دیکھیں گے، باغ خوشنما ہوگا، اطمینان بھی ملے گا اس میں داخل ہونے میں۔ لیکن جب ایک باغ کی آپ جو ہے نا سینچائی کرتے ہیں، نہ اس کو جو ہے جوتتے ہیں، نہ اس پر محنت کرتے ہیں، نہ اس کے کٹ چھٹ کرتے ہیں اس کی جھاڑوں کو، تو پھر خراب اور گندے اور ایسے جھاڑ آتے ہیں کہ آپ خود اپنے باغ میں ختم رکھنا پسند نہیں کرتے۔ آج ہمارے گھروں کی یہی حالت ہے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں، کیسے گھروں کی حالت تھے اور کیا تعلقات تھے۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شباہت میں، دیکھنے دکھانے میں سب سے زیادہ فاطمہ تھی، مطلب دیکھنے دکھانے میں ان کی یہ بیٹی جو تھی سب سے زیادہ تھی شباہت میں۔ اس کا ڈیل ڈال رسول اللہ کی طرح تھا، یہ چلتی اور جو ہے دکھنے دکھانے میں رسول اللہ کی طرح تھی۔ اور یہ معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آتی، گھروں کی حالت دیکھیے، جب یہ آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھاتے، اپنی بیٹی کو سیدھے ہاتھ پر یا الٹے ہاتھ پر اس کو بٹھاتے، اور اللہ کے رسول اس کے سر پر بوسہ لیتے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بوسہ لیتی۔ دیکھیے باپ اور بیٹی کی محبت۔ تو یہ گھروں کا سکون تھا اس زمانے میں، اس لیے کہ وہ دین پر تھے، شریعت کے مطابق تھے۔ آج نہ باپ بیٹی کو دیکھنا پسند کرتا ہے، اس کو بوجھ سمجھ کے جو ہکال دیا تو اگلی بار وہ سوچتا ہے یہ کبھی نہ آئے تو میرے لیے بہتر ہے۔ آج باپ اور بیٹے اور ماں اور بیٹے اور بھائی ایک دوسرے کو اور بہنیں دیکھنا پسند نہیں کرتی ہیں۔ یہاں رشتہ دیکھیے کیسا عظیم رشتہ ہے، کیونکہ وہ گھر سکون کی جگہ تھے۔ تو وہ آتی تو ادھر یا ادھر بٹھا لیتے، اس کے سر پر بوسہ لیتے، اور وہ کہتی ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ یہی معاملہ صرف رسول اللہ نہیں کرتے، بیٹی بھی تو یوں ہی کرتی ہے اپنے باپ کے ساتھ۔ جب رسول اللہ اس کے گھر جاتے تو یہی سلوک وہ بیٹی بھی اپنے باپ کے ساتھ کرتی کہ اپنے باپ کو ہاتھ پکڑ کر سیدھے بائیں جانب بٹھاتی اور اپنے باپ کے سر پر چومتی۔ تو دیکھیے گھروں کی کیسی اصلاح تھی، کیسا ماحول تھا، کیسی محبت ایک دوسرے سے تھی کہ لوگ آ رہے ہیں تو ایک دوسرے کو چوم رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ کیا واقعی میں آج گھر ہمارے سکون و اطمینان کی جگہ ہے؟ آج ہمارے گھر پریشانیوں کی جگہ ہے، آج ہمارے گھر بے اطمینانی کی جگہ ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں رہنا پسند نہیں کرتے، باہر بازاروں میں اور نکڑوں پر ہم اطمینان حاصل کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں سکون اختیار کیا جب بھی مصیبتیں آئی، اور خود اللہ نے کہا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اے مسلمانوں تمہارے لیے تمہارے گھر سکون کی جگہ ہے۔ تو اگر ہم گھروں کی اصلاح نہیں کریں گے تو یہ سکون کی جگہ یاد رکھیے یہ جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔ یہ جہنم گڑھا اس پہلے اس اعتبار سے کہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، دوسرا اس اعتبار سے کہ خود ہمارا وہاں رہنا مشکل ہو جائے جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں گے، دونوں اعتبار سے نقصان کی جگہ ہے۔ تو اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے ہر شخص فکر مند ہو، سوچے، غور کرے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے اس ذمہ داری کو سمجھنے کے بعد اب وہ کیا نکات ہے، وہ کیا پوائنٹس ہیں، وہ کیا سجیشنز ہیں وہ جو ہم کتاب و سنت سے لیں اور جس کے مطابق اپنے گھروں کی اصلاح شروع کر دیں، اور کیسے اپنے گھروں کو سدھاریں، ان کی مرمت کریں، ان کے بگاڑ کو دور کریں۔ عربی زبان میں اصلاح کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز پہلے سے موجود ہو، اس میں کوئی بگاڑ اور تبدیلی آ گئی ہو تو آپ اس بگاڑ اور تبدیلی کو نکال کر اس کو واپس اصلی شکل میں لا دیں، اس کو کہتے ہیں اصلاح۔ تو مطلب جیسے گھر ہونا چاہیے، اگر ہمارے گھر ویسے نہیں ہے شریعت کے مطابق تو ویسا بنانے کی کوشش کو ہم کہیں گے گھروں کی اصلاح، گھروں کا سدھار، گھروں کے بگاڑ کو دور کر کے اس میں اچھائی کو لانا، برائی کو ہٹانا، یہ معنی ہے گھروں کی اصلاح کا۔ اب پہلا پوائنٹ جب گھروں کی ہم اصلاح کریں گے، جو پہلا نکات اپنے ذہن میں ہم رکھیں گے یہ ہے سب سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کی عقیدے کی اصلاح کریں گے۔ کیا کریں گے ہم؟ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی عقیدے کی اصلاح۔ عقیدہ کیا ہوتا ہے یہ بھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ عقیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے جوڑنا، اسی سے لفظ عقد آتا ہے، عقد شادی، دو لوگوں میں رشتہ جڑ گیا، عقد اسی سے ہوتا ہے عقیدہ، مطلب میرے رب سے میرا تعلق کیسا ہے، اس سے میرا رابطہ کیسا ہے، اس سے میرے ریلیشنز کیسے ہیں، سو کہتے ہیں عقیدہ۔ تو سب سے پہلے جو ہم گھروں کی اصلاح کریں گے اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑیں گے اور یہ دیکھیں گے کیا میرے گھر والے ایسا کوئی کام تو نہیں کرتے جس سے رب سے جو تعلق جڑنا چاہیے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور کٹ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی ہم عقیدے کی اصلاح کریں گے۔ اب عقیدے میں کس چیز کی اصلاح کریں؟ چونکہ عقیدے میں بہت سی باتیں آتی ہیں، عقیدے میں سب سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کی توحید کی اصلاح کریں گے، وہ ایک اللہ کو مانے، اس رب کو ایک جانے، اس کے ساتھ شریک نہ کرے، ٹھیک ہے؟ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی زندگی اور موت کا ذمہ دار ہے، یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی منتیں مرادیں اور نظریں پوری کرتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے جو حاجت روائی، مشکل کشائی اور دستگیری کو آ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے گھروں کی اصلاح میں عقیدے کی اصلاح، رب سے تعلق زبردست بنائے اپنے گھر والوں کا۔
اور عقیدہ کیوں نہ ہو زبردست؟ اس لیے کہ عقیدہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد پہ انسان جنت جائیں گا، اور یہی وہ چیز ہے جس کے بگاڑ کی وجہ سے انسان جہنم میں جائیں گا۔ اللہ رب العزت نے شرک کے تعلق سے، جو کہ عقیدے کا سب سے بڑا بگاڑ ہے، اس کے تعلق سے قرآن میں 2 جگہ الگ مختلف جگہ یہ فرمایا۔ پہلا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ ہرگز معاف نہیں کرتا اس چیز کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، پارٹنرشپ، ایسوسیٹ بنایا جائے، ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ چاہے تو ضرور معاف کر، چاہے تو یہ بھی کو بات ہے، لیکن چاہے تو معاف ہو سکتا ہے، لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ شرک کے تعلق سے سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کو اس روز کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ تو سب سے پہلے عقیدے میں توحید کی اصلاح، اللہ کو ایک جانے، کوئی ہمارے گھروں میں شرک نہ کرے۔ بہرحال تفصیلات کا موقع نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں بتاؤں، آپ جانتے ہیں کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہوتا ہے۔ بہرحال تو پہلا کام عقیدے کی اصلاح، یہ پہلا نکات، پہلا پوائنٹ۔ جب آپ ہم دیکھیں کہ عقیدے کی اصلاح ہو چکی ہے اور گھر والوں کا عقیدہ سدھر رہا ہے، تو اب دوسرا کام جس سے ہم روکیں گے وہ ہے بدعات، خرافات۔ اب بدعت کیا ہوتی ہے؟ عموماً ہم سنتے تو یہ بدعت ہے، لیکن کیا ہے؟ بدعت کا معنی ہوتا ہے نئی چیز، لیکن یہ نئی چیز دنیا میں نہیں، یہ نئی چیز دین کے اندر ایجاد کرنا۔ دنیا میں بدعت کی اجازت ہے، اللہ نے آپ کو اجازت دیا، بڑی سے بڑی عمارتیں تعمیر کیجیے، اچھے سے گاڑیاں بنائیے، بہترین سے بہترین سواریاں استعمال کیجیے، یہ بدعتیں جائز ہے آپ کے لیے۔ لیکن دین اور شریعت کے اندر کسی قسم کی تبدیلی اسلام نے پسند نہیں کی۔ یہ دین میں کوئی نئی چیز نکالنا، اس کو بدعت کہتے ہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو ہم دین میں کوئی نیا کام نہ کرے، مطلب جو کام اللہ نے، اس کی شریعت نے بتایا ہے، صرف وہی کام کرے، اس سے ہٹ کر کوئی کام نہ کرے، تو بدعت سے روکے۔ اب بدعتوں میں بالخصوص 3 بدعتیں اگر ہم روک پائے اپنے گھروں میں، تو ایک بہت حد تک ہم اپنے گھروں کی اصلاح کر پائیں گے۔ وہ کون کون سی بدعتیں؟ پہلی بدعتیں وہ ہے جو لوگ پیدائش کے وقت کرتے ہیں۔ کوئی گھر میں اولاد پیدا ہوئی، اب اولاد کی پرورش، بہرحال اس پہ انشاءاللہ ایک پورا مستقل عنوان میرا آ رہا ہے، لیکن اولاد جب پیدا ہوئی تو اس کو کیسے ویلکم کیا جائے، کیسے اس کا استقبال کیا جائے، شریعت نے پورے اصول بتا دیا۔ عقیقہ کرو، اس کی ختنہ کرو، 7ویں دن نام رکھو، اس کے بال ترشواؤ، بالوں کے وزن کے بعد سونا اور یا چاندی تقسیم کرو، ٹھیک ہے، اگر اچھا سا پیارا نام رکھو، لڑکا ہے تو ختنہ کرو، ہے نا۔ اب یہ تمام چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بدلے بدعتیں ایجاد کرتے ہیں۔ شریعت نے کہا 7واں مناؤ، مطلب عقیقہ 7ویں دن ہوتا ہے، اس لیے 7واں کہہ رہا ہوں۔ ہم بولتے ہیں نہیں، ہم سے یہ نہیں ہوگا، یا تو ہم چھٹی منائیں گے تو 40واں منائیں گے، چلا مناتے اور چھٹی مناتے ہیں۔ شریعت کہہ رہی 7واں، ہم اس کے خلاف کہتے ہیں نہیں، ہم سے تو یہ نہیں ہونے والا ہے، یہ کہتے ہیں بدعت۔ شریعت نے بتا دیا ایک نو مولود بچے جو پیدا ہوتا ہے اس کا استقبال کیا جائے عقیقے سے، لڑکا ہو تو 2 بکرے، لڑکی ہو تو 1 بکرا، بکری ذبح کیا جائے، پیارا سا نام رکھا جائے اچھا اس کو جو ہے سر کے بال نکالے جائے، اس کے سر کے بالوں کے برابر چاندی تقسیم کی جائے، یہ ہے اس کا طریقہ بچے کے استقبال کا۔ اب ہم اس سے برعکس چھٹی مناتے ہیں اور اس کے بعد چلا مناتے ہیں، یہ ہے بدعت، یہ ہے بدعت۔ دوسری بدعتیں جو ہوتی ہے وہ نکاح کی بدعتیں ہیں، اگر اس پر بھی ہم کنٹرول کر پائے بہت حد تک ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوں گی۔ نکاح کی کیا بدعتیں ہیں؟ شریعت میں نکاح بہت آسان ہے، اس کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ آسان ہے، سستا ہے۔ شریعت میں نکاح کو کچھ بھی نہیں لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون آئی اور کہا اللہ کے رسول آپ مجھ سے نکاح کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ضرورت محسوس نہیں کرتا اس کی۔ تو کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول میرا نکاح کسی سے کروا دے آپ۔ تو کہا ٹھیک ہے میں تیرا نکاح کسی سے کروا دیتا ہوں۔ ایک شخص مجمع میں سوچا کہ اللہ کے رسول مجھ سے اس کا نکاح کرا دیجئے، کہ تو میرا نکاح نہیں ہوا ہے۔ رسول نے کہا ٹھیک ہے میں تیرا نکاح اس سے کروا دیتا ہوں، کوئی سونا ہونا ہے جو مہر میں تو دے پائے سے، تو کوئی انگوٹھی ہی صحیح۔ تو کہا اللہ کے رسول بس ابھی آتا ہوں۔ گھر گیا اور آ کر اللہ کے رسول سونا تو کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ تو کہا ایک آدھ چاندی کی یا لوہے کی انگوٹھی لا لے، کچھ تو دے مہر میں۔ وہ فوراً دوڑتا ہوا اگر آیا اور کہا اللہ کے رسول وہ بھی نہیں، بڑا غریب تھا۔ کہا کیا ہے پھر تو کیا دے سکتا ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول صرف ایک چادر ہے جو کہ میں باندھا ہوا ہوں، نیچے تھے اوپر کپڑا بھی نہیں تھا بیچاروں کے پاس۔ تو کہا اب یہ تو تیرے لیے ہے، اس کو کیا دیں گا تو؟ ایک چادر میں آدھی کریں گے تو کیا باندھیں گا تو تیبند؟ تو کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا ٹھیک ہے، اور وہ شخص مایوس ہو کر چلا گیا۔ رسول اللہ نے تھوڑی دیر بعد کہا رے وہ کہاں ہے وہ جو شخص ابھی نکاح کہہ رہا تھا؟ کہا اللہ کا رسول تو بیچارہ مایوس ہو کے چلا گیا، آپ نے یہ سبھی نہیں، اس کا تو کچھ بھی نہیں تھا۔
کہا اسے بلاؤ. اس کو واپس بلایا گیا. وہ آیا, کہا اللہ کے رسول کیا؟ تو کہا تجھے کچھ قرآن یاد ہے؟ تو کہا ہاں مجھے فلاں صورتیں یاد ہے. کہا ان صورتوں کے بدلے کہ تو اپنی بیوی کو یاد کرائیں گا, میں نے تیرا اس سے نکاح کر دیا. اب بتائیے مجھے, تاریخ کا کوئی رسم ہوا, ادھر والے آئے اور گئے, شیلے میں اس میں کچھ دکھ رہا آپ کو کہ اس میں کوئی 7واں, تیسرا, پیلا, نیلا, ہلدی, ادا, جو بہرحال ہوتی ہے چیزیں, کچھ ہوا؟ یہ ہوا کہ ایک انسان کا رشتہ طے کیا گیا اور 10 12 سال اس کو چھوڑ دیا گیا. جس طرح چھوٹے بچوں کو لالی پاپ دے کے بولتے ہیں کہ تو اگر بڑی چیز مانگے تو چھوٹا دے دو. آج کل ہوتا ہے نوجوانوں کی نکاح طے کر دیتے 10 12 نکاح. یہ شریعت میں درست نہیں ہے, یاد رکھیے. جوان ہو جائے تو شادی کر دیجئے, پھر اس کی وداعی کی بعد میں کیجئے, الگ بات ہے. رسم کر کے چھوڑتے ہیں, درست نہیں ہے. کچھ ہوا یہ سب؟ کیسا نکاح تھا؟ کوئی خرچہ نظر آ رہا ہے مہر کے علاوہ؟ بھائی انگوٹھی لا لو. نہیں انگوٹھی نہیں, چاندی کی لاؤ. چاندی کی نہیں, لوہے کی لا لو. بھائی وہ بھی نہیں کہا کیا ہے, تو ایک تیبند نے کہا یہ تو نہیں دے سکتے, تم خود باندھے ہوئے ہو, پھر کیا ہے؟ تو قرآن کے بدلے کرتا ہوں. یہ صورتیں اس کو سکھا دے. دیکھیے کچھ خرچہ لگا تو یہ ہلکا ہے, سستا ہے, یہ انسانوں کے بوجھ کو دور کرتا ہے. افسوس کہ ہم نے اپنے نکاحوں کو مہنگا, مشکل اور ایسا بنا دیا کہ کسی گھر میں نکاح ہو جائے تو دوسری عورت, دوسرے لوگ آہیں بھرتے ہیں کہ کاش ہمارے بچی کے اور بچی کی نکاح ہو جاتا تو اچھا ہوتا. چونکہ کہاں نکاح ہو رہے ہیں ان کے؟ تو ایک قیمتی, مہنگی اور دور کی چیز ہو چکی ہے جو عموماً نہیں ہوتی ہے. یہ تو ایک عام چیز تھی. انسانی سماج کی ضرورتوں کو شریعت نے آسان کر دیا. اللہ نے ہوا جو انسانی ضرورت ہے آسان کر دی لینا. اس پہ کوئی ٹیکس لگتا ہے آپ کو کہیں بھی کسی ملک میں ہوا لینے کا؟ ہاں آپ آکسیجن جا کے ہاسپٹل میں لیں گے تو مہنگی ہے بہت. وہ اللہ نے رکھا ہے کچھ. پانی جو کہ فراہم آسمان سے برستا ہے آپ کے لیے اور تالابوں میں جم جاتا ہے. تو نکاح انسانی سماج کی ضرورت ہے, انسان کی ضرورت ہے, اس کو آسان کر دیا شریعت. کہا کچھ بھی نہیں ہے, کوئی رسم رسمانے یہ وہ کچھ نہیں ہے, بس ایجاب و قبول ہو, گواہ ہو, لڑکی ہے تو اس کا ولی راضی ہو جائے, مہر طے ہو جائے, بس ہوا نکاح تمہارا. پھر تو نکاح کی بدعتوں کو دور کیجیے. عورتوں سے بالخصوص اس تعلق سے میں جو گزارش کروں گا, اگر آپ اڑ جائے تو پھر مردوں کی ہمت نہیں ہوگی انشاءاللہ جو ہے وہ بدعتیں کرے. کسی گھر میں یہ ہوتا ہے, شوہر تو کہتا ہے بھائی یہ بدعتیں شادی میں نہیں ہوں گی, پھر اس کے گھر سے گزرنا ہوتا ہے تو وہ لوگ بدعتیں کرتے ہیں اور خرافات کرتے ہیں. کہ لوگ جو ہے بدعتیں کرتے ہیں, خرافاتیں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہے. اب جب ان کے گھر کے بازو سے گزرنا ہوتا ہے تو ہم بولتے ہیں صاحب آپ تو کہتے تھے بدعت خرافات غلط ہے, پھر یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے بھائی میں تو نہیں کر رہا ہوں, عورتوں نے میرے کو باہر نکال دیا, اب وہ مجھ پہ غالب آ گئے, میں کیا کروں؟ تو میں باہر بیٹھا ہوں کرسی پہ, وہ لوگ سب کر رہے ہیں. اب اگر عورتیں ہی یہ گھر میں کہیں کہ بھائی دیکھو اپنے شوہر سے, یا جو جس کے گھر میں نکاح ہو رہا ہے اس کی ماں کہہ دے اس بچے کی, اور وہ گھر کی عورتیں یہ کہیں کہ بھائی ہم کو تو ہلدی مہندی نہیں کرنا ہے, آپ مردوں کو کرنا ہے تو کر لیجیے. تو مرد بولیں گے بھائی ہم کو کہاں کرنا تھی, آپ کے لیے سب ہو رہا تھا. تو عورتیں اگر اس معاملے میں طے کر لے کہ یہ بدعتیں اب نہیں ہوں گی تو انشاءاللہ نکاح بڑے آسان ہوں گے. جہاں اپنے بیٹے کی نکاح میں آپ رسم رسمانے کرتے ہیں, وہیں ذرا سوچیے اپنی بیٹیوں کی نکاح سے پہلے جب رسم رسمانے ہوتے کتنا بوجھ آپ پر آتا ہے. وہی بوجھ ان پر بھی تو آ رہا ہے آج. یہ سوچ کر کہ اللہ میرا بوجھ ہلکا کرے, ان کا بوجھ ہلکا کر دیجیے. اگر بیٹے کا نکاح ہے تو یہ سب خرافاتیں دور کیجیے, انشاءاللہ آپ کی بچیوں کی نکاح میں اللہ آسانی کرے گا. پھر کہ دیکھو اس نے دوسروں کے لیے آسانی کی, اللہ اس کے لیے. اور اللہ کے فرماتے جو دوسروں کے لیے خیر چاہے اللہ اس کے لیے خیر چاہتا ہے, جو دوسروں کے لیے دعا کرے اس سے بہتر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں وہ چیز کی. اور ایسے بھی لوگ گزرے سلف صالحین میں کہ جو چیز اپنے کو چاہیے ہوتی تھی ان کو, وہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ان کا آسانی کر کے. تو ان کو پتا تھا کہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے, اللہ ان کے لیے آسانی کر. یہ ضروری ہے. دوسری یہ تیسری بدعتیں جن کو ہم کو روکنا ہے, اگر اس پہ ہم قابو پائے تو بہت حد تک جو ہے ہم اچھی خاصی بدعتوں پر قابو پائیں گے. وہ یہ ہے کہ میت کی بدعتیں, پیدائش, نکاح اور موت. اتنی بدعتیں ایجاد کر دی کہ مرنے والا تو مر گیا, اللہ اس کی مغفرت کرے, لیکن زندہ لوگ مر جاتے ہیں اس کے مرنے کی وجہ سے. اس لیے کہ اب تیسرے دن منانا پڑے گا, 10ویں دن کھلانا پڑے گا, 40 دن کھلانا پڑے گا, سال کو سال کھلانا پڑے گا, جس دن مرا اسی دن کھلانا پڑے گا. اس لیے کاندھا دے کر آئیں گے تو ان کو کھلانا پڑے گا. رسول اللہ فرماتے ہیں کسی گھر میں انتقال ہو جائے, تمہارا بھائی مصیبت میں, اس کو کھانا بھیجو. یہاں ہم کھانا کھاتے ہیں اسی گھر میں بیٹھ کے, سبحان اللہ, بھیجو اس کی, چونکہ وہ غم میں ہے. غم میں کیا کوئی انسان کھانا بنا سکیں گے اچھے سے؟ اس کو کھانا بھیجو اس کے گھر, ہم وہاں کھانا کھاتے ہیں. تو اس بدعت کو روکیے, ہے نا. مرنے والا تو انتقال کر گیا, لوگ کہتے ہیں اب تم کو تیسرا منانا پڑے گا. یہ تیسرا کیا ہوتا ہے؟
سی ایم بولتے ہیں اس کو, تیسرا ہے نا. آج کل شارٹ کٹ چلتی ہے شہروں میں, پہلے دن ہی سی ایم کر لیتے ہیں, اور 3 دن کی بات ہوتا تھا پہلے. بہرحال سی ایم کرتے, سی ایم کیا ہوتا ہے, چنے جمع کرتے ہیں, کھجور لاتی, یہ مہنگی اشیاء ہیں, سستے نہیں ہیں کوئی, جمع کرتے ہیں اس کو اور بتائیں لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں. یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں بھائی. 10ویں دن جو ہے پتہ نہیں جو میت کو پسند تھا وہ تمام چیزیں لا کر جمع کی جاتی ہے نا, تمام چیزیں لا کر جمع, بھائی ان کو پسند تھا, اور کھاتے کون ہیں معلوم, دوسرے. پسند تھا ان کو جو مر چکے, ان کے زندگی میں کبھی پوتے نے دادا کے لیے بریانی نہیں بنایا تھا, مر گئے تو نہیں, دادا کو بہت پسند تھی, ان کے نام سے کھلا رہا ہوں. زندہ تھے تو کبھی نصیب نہ ہوا کہ اپنے دادا کو توفیق نہ ہوئی کہ کھلائے, یا اپنے باپ کو توفیق نہ ہوئی بیٹے کو کھلائے. مرنے کے بعد ان کے نام سے ان کی پسندیدہ مٹھائی اور بریانی دوسروں کو بنا کر وہ کھلاتا ہے, اندازہ لگائیے, ہے نا. حتیٰ کہ تمام چیزیں جمع کی جاتی ہے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ کچھ علاقوں میں تو یہ حال ہے کہ میت کو سگریٹ جو پسند تھی وہ بھی رکھی جاتی ہے اس روز. میں نے کہا اب یہ کون پیے گا, یہ کس کے لیے, ٹھیک ہے پسند ہے تو بریانی تو ہم کھا لے رہے ہیں اس کے بدلے, یہ کس کے لیے ہے, اندازہ لگائیے بدعت اور خرافات کا. حتیٰ کہ ایک صاحب نے تو حد کر دی, انہوں نے کہا میں نے خود دیکھا ہوں کہ ایک علاقے میں اگر شراب پیتا تو شراب بھی رکھی جاتی ہے اس کی پسند کی. سبحان اللہ, اندازہ لگائیے. بدعت اور خرافات کا یہ انجام ہوتا ہے. اور پھر 40ویں دن کارڈز بھی بانٹے جاتے ہیں. کپڑوں کا معیار تھوڑا ہلکا ہوتا ہے جو لوگ آتے ہیں اس کے اندر, شادی میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, اس میں تھوڑا ہلکا ہوتا ہے. روٹیاں لمبی کی جگہ صرف تھوڑی سی گول ہوتی ہے, کھانا وہی ہے, نان خلی اور وہی بریانیاں ہیں, تھوڑا سا فرق کے ساتھ وہی کر رہے ہیں. اندازہ لگائیے مرنے والا مر چکا ہے, آپ اس کی مغفرت کی دعا کرنا چھوڑ کے اس کے نام سے صرف کھا رہے ہیں. 3 دن کھانا, 10ویں دن کھانا, 30ویں دن کھانا, 20ویں دن کھانا, 40ویں دن کھانا, سال کو سال کھا رہے ہیں اس کے نام سے. زندہ تھا تو کبھی اس کو کھلانا نصیب نہیں ہوا کہ بھائی تم کو 30ویں دن بریانی دی جائیں گی, 10ویں دن یہ, مر گیا تو اس کے نام سے کھا رہے ہیں. اندازہ لگائیں, احتیاط کیجیے ان بدعات سے. تو سب سے پہلے کام جو گھروں کی اصلاح میں کریں گے, عقیدے کی اصلاح اور بدعات کی اصلاح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ بدعت کرتے ہیں اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا. معلوم, بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک کہ بدعت ترک نہ کر دے. بدعت مت کیجیے ورنہ ہماری جو ہے توبہ قبول نہیں ہوگی. آئیے آگے. دوسرا آپ کیا کام کریں گے, دوسرا نکات, دوسرا پوائنٹ بڑا اہم ہے, یاد رکھیے, سنجیدگی سے لیجیے. جو گھر کے ذمہ دار ہے وہ بھی لیجیے, جو ذمہ دار نہیں ہے ماتحت ہے وہ بھی لیجیے اس چیز کو. وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ نیک بہو یا بیوی کا انتخاب کرے. اب یہ بنیاد ہے, یاد رکھیے, گھروں کی اصلاح کی. عقیدہ بن گیا گھر والوں کا, بدعت خرافات سے بچ گئے. اب جو کام کرنا ہے گھر کے ذمہ دار کو, اور جو ماتحت ہیں, جن کے نکاح ہونے والے یا جو کرنے والے, مطلب اپنے بچے کا کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے یا جو کر رہا ہے, نیک بیوی کا انتخاب کرے, نیک بہو کا انتخاب کرے. اب آپ بولیں گے یہ کون سی بات ہوئی, نیک بیوی اور بہو کا انتخاب کرے, داماد تھا کیا؟ تو جب بھائی دیکھ, نیک بیوی اور بہو کا انتخاب کی میں بات کر رہا ہوں, جو انتخاب ایسا کریں گا تو ظاہر سی بات ہے وہ خود نیک بھی تو ہوں گا نا. تو لڑکیوں کے لیے, لڑکیوں کے ذمہ داران کے لیے کہ نیک داماد اور نیک شوہر کا انتخاب کرے اپنے لیے. اب یہ بیسک پوائنٹ ہے, بنیادی پوائنٹ ہے, یاد رکھیے. اس لیے کہ عورت وہ ہے جس سے نسلیں چلنے والی ہے, اس کی بات کی. تو اگر میں اپنا عقیدہ سدھار لوں اور میری بیوی کا عقیدہ نہ سدھرے تو ہوتا کیا ہے آپ سب جانتے ہیں. ابا ہے تو بیٹا بولنا نہیں, کرتے رہو دن بھر جو کرنا ہے. شام میں بچے بولتے نہیں کچھ بھی نہیں کیا ہم نے, کوئی خوشبو آ رہی, تم نے آج کوئی میٹھا تو نہیں بنایا, کوئی غلط کام تو نہیں کیے, کوئی شرک تو نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں کیا ہم نے. بچے بولتے ہم نے سیٹل کر لیا پورا معاملہ. اس سے پتا چلا کہ بچے ماں سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں, تو لہٰذا اچھی بیوی کا انتخاب کرے اپنے لیے. اب ہمارے پاس بھی ایک عجیب مسئلہ ہے, جو ذمہ داران ہیں ان کی نظر کسی اور چیز پر ہے, جو ماتحت ہیں ان کی نظر کسی اور چیز پر ہے. جو اصل ہے وہ دینداری چھوڑ کر ہی سب چیزوں پر نظر ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں عورتوں سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں. عورتوں سے نکاح لوگ 4 چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں. پہلا ولی مالیہا, اس کے مال پیسوں کی وجہ سے. ولی جمالیہا, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, یا اس کے حسب اور نسب, خاندان ننیال اور ددیال کی وجہ سے. اور چوتھا فرمایا اس کی دینداری کی وجہ سے. اے نوجوانوں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو, دینداری کو لازم جانو, پکڑ لو دینداری کو, دیندار مل جائے تو اس چیز کو لازم جانو. ٹھیک ہے, یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو کیا چیز کو ہم کو ترجیح دینا ہے بہو کے لیے, داماد کے لیے, بیوی کے لیے اور لڑکیوں شوہر کے لیے؟ دینداری. دینداری, دینداری کے ساتھ مال ٹھیک ہے, دینداری کے ساتھ خوبصورتی ٹھیک ہے, دینداری کے ساتھ حسب نسب سب ٹھیک ہے, دینداری کی باقی سب چیزیں سب بیکار ہے, یاد رکھیے. اصل دینداری بیان ہے. اور نوجوانوں سے رسول نے خطاب کیا, اے نوجوانوں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو, کیوں نہیں تم ڈیمانڈ دے رہے ہو ایسا اپنے والدین کو کہ میرے نیک بیوی اور نیک شوہر کا انتخاب کیا جائے, کہ نیکی کو, دینداری کو تم لازم جانو. تو نیک بیوی یا نیک شوہر کا انتخاب کرے. اب یہ بنیاد ہے, آگے کی نسلیں اور آگے گھر یہی بننے والا ہے.
تو لہٰذا بنیاد سے شروعات ہونا چاہیے نا. کوئی یہ کہے کہ بنیاد تو کمزور اور ناقص ڈال دو اور چھت جب پڑے تو بہت اعلیٰ درجے کی پڑے تو کیا فائدے کا وہ چھت جس کی بنیاد ناقص ہو. تو اب نکاح بنیاد ہے ایک گھر کے بننے کی. ان بنیادوں کی سدھار کے لیے اچھی بہو اچھی بیوی کا انتخاب کرے. اور یہ بات یاد رکھیے, جب ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے پروڈکٹ مارکیٹ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. ایک زمانہ تھا لوگ جہیز لیتے تھے, آج بھی لیتے ہیں بہرحال کوئی بڑی چیز نہیں, لیکن آج ذرا تھوڑا طریقہ بدل گیا. اور یہ جہیز کی رسم کو میں عموماً یہ بات بار بار دہراتا ہوں, بھیک مانگنے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں, اس میں سے یہ بھی ایک طریقہ ہے. فقیر کے الگ الگ سٹائلز ہوتے ہیں مانگنے. کوئی بولتا دینا ہے تو جانے دو, کوئی بولتا ہٹے کٹے دکھ رہے تم, ہٹے کٹے تو کیا ہوا, دینا ہے تو دو, دینے والے بہت میں آگے جا رہا ہوں. تو بھیک مانگنے کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس, یہ بھی ایک طریقہ ہے اس میں سے جہیز. ٹھیک, تو دینداری, جہیز کو جو دیکھیں گا مطلب اس نے مالداری دیکھی. دینداری کہاں دیکھی, دینداری کہاں دیکھی بھائی. دینداری کو بنیاد بنائیے اپنے نکاحوں کے لیے. مالداری کو, خوبصورتی کو, یہ تمام چیزیں یاد رکھیے. آخرت میں تمام لوگ خوبصورت ہو جائیں گے, حسین و جمیل ہو جائیں گے. تو دنیا میں کیا ہوا ایسے اور ویسے رہتا, آخرت میں دینداری رہی تو اس سے ہونے والی اولاد دیندار ہوں گی, دینداری رہی تو یہ مجھے دین پر باقی رکھیں گی, دینداری رہی تو اس کے میرا گھر دین پر رہیں گا. آخرت میں یہ وجہ بنی گی میرے جنت میں جانے کی. وہاں تو سب خوبصورت ہو ہی جائیں گے. رسول اللہ فرماتے ہیں جنت میں جب عورتیں جائیں گی تو جو بیویاں دنیا میں ہوں گی ایک انسان کی, وہ جو ہے حوروں کی سردار ہوں گی اور وہ سب سے خوبصورت ہوں گی. تو وہاں تو خوبصورت ہونا ہی ہے بھائی. دینداری کو ترجیح دیں گے تو وہاں جانے کا ٹکٹ ہو جاتا ہے کہ دیندار ہوں گی تو دیندار بچے جو ہے دیندار ہوں گے, امانت دار ہوں گے, بہترین ہوں گے, نسلیں چلنے والی اجر دیں گی. اور ماں باپ کی تربیت, ماں باپ کے اچھے ہونے سے اولاد کو بھی فائدے ہوتے ہیں. اگر آپ سورہ جو ہے کہف, اور عموماً لوگ جمعہ کو پڑھتے ہی ہوں گے, سورہ کہف میں ایک واقعہ دو یتیموں کا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ السلام چلنے لگے تو دو یتیم تھے جن کی ایک دیوار کے نیچے خزانہ ان کے والدین نے دبا رکھا تھا. تو جب خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس بستی کے لوگوں نے ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا اور تم ان کی دیوار کو سیدھا کرتے ہو. تو کہا اس کے نیچے جو ایک کنز خزانہ تھا جو اللہ نے تیرے رب نے چاہا کہ یتیموں کا تھا, دو بچے یتیم تھے, ان کے بالغ ہونے کے بعد ان کو دے. اللہ میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سلف صالحین کے کچھ اقوال ایسے ہیں کہ 7ویں پشت پہلے دیندار کوئی دو لوگ گزرے تھے ان کے خاندان میں, 7ویں پشت پہلے. تو اللہ نے ان کی برکت سے ان کے لیے باقی رکھا وہ خزانہ. اندازہ لگائیے آپ. تو اگر دیندار آپ بیوی کا انتخاب اور شوہر کا کریں گے اور جب دو دیندار لوگ ملیں گے تو صرف دنیا کا فائدہ نہیں ہوگا, آپ کی دنیا میں نسلوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا اور آخرت کا فائدہ تو اپنی جگہ ہی رہا. ٹھیک, اسی طرح رسول اللہ فرماتے ہیں, مسلم کی روایت ہے, الدنیا کلھا متاع وخیر المتاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, کہ دنیا تمام کی تمام جو ہے وہ جمع کرنے کی چیز ہے, اسباب ہے, متاع ہے. سب سے اچھا اسباب دنیا میں جمع کرنے کو ہے مرأۃ الصالح, نیک بیوی ہے, نیک عورت ہے. نیک عورت کسی کو مل جائے سب سے اچھی چیز اس کو دنیا میں مل گئی. نیک بیوی کسی کو مل گئی سب سے اچھی چیز اس کو مل گئی. لیکن اس کا مطلب یہ بھی کہ شوہر بھی نیک ہے, تبھی تو نیک بیوی کے تعلق سے بات بیان کی جا رہی ہے. احادیث میں یاد رکھیے, قرآن میں پوری تفصیلات نہیں ہوتی, اشارہ کر دیا جاتا ہے. بہت سی بار ہوتا ہے ہم سمجھ نہیں پاتے. جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب نکاح کرو تو لڑکی کو دیکھ لیا کرو. لڑکے سے کہا, ایک انصاری صحابیہ کہا میں نے نکاح کا ارادہ کیا ہے, تو کہا کیا عورت لڑکی کو دیکھا ہے, کہا نہیں, تو کہا دیکھ لے بہتر ہے. تب بہت سی بار لوگ یہ سوال کرتے ہیں مجھ سے کہ لڑکیوں نے کب دیکھنا. ٹھیک ہے بھائی, ہم کو تو آپ دکھا دے رہے ہیں لڑکوں کو کہ ہم نے کب دیکھنا. تو بھائی یہی تو بات ہے, جب لڑکا دیکھنے گا تو آپ کو بھی دھاگے اس کو دیکھنے کا, تبھی تو کہا گیا تو اس کو دیکھ لے, مطلب وہ تجھے دیکھ لیں گی. اب بتانے کی ضرورت کیا ڈبل وہ تے کو دیکھے پھر تم اس کو, ضرورت ہی نہیں ہے. وہ دیکھنے آئیں گا تو تم اس کو دیکھو, سیدھی سی بات ہے نا. لیکن جب یہ معاملہ آتا ہے کتاب و سنت کا تو وہاں پر عجیب معاملہ ہے. نکاح کے لیے آپ گئے, لڑکی آپ نے پسند کی, بچے کو کہتے آخری میں بتاتے اس کو اب چلو تم دیکھ لو, اور نانی بول سکتے اب تم ہم نے پسند کر لیا. عجیب بات. پھر جا کر بیٹھے, لڑکا بیچے بیٹا سب بیٹھے, ٹھیک ہے. اب لڑکا لڑکی کو دیکھ نہیں رہا, شرمندہ, وہ نیچے دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور باقی سب دیکھ رہے ہیں. باپ دیکھ رہا جو ہونے والا سسر ہے, بھائی دیکھ رہے, یہ دیکھ رہے, سب بول رہے بھیا زبردست, بیٹے زبردست. ارے اس کو کہاں بتائے زبردست کیا تھا, اس کا کیا بچارے گا, اس کو تو بیٹھا ہوا نیچے. اور اگر کبھی دیکھ لے تو بولتے کیا بے شرم آدمی ہے, لڑکی کو گھور رہا ہے. سبحان اللہ, عجیب بات ہے. جو حکم دیا گیا اس کو چھوڑ کر عجیب کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال تو انتخاب کرے نیک بیوی کا, ٹھیک ہے, اور نیک ظاہر سی بات ہے شوہر کا, نیک داماد کا اور نیک بہو کا. اب یہ پایا مضبوط ہوا, اب گھر بننا شروع ہوا, جو ہوا تھا وہ ہوا. اب نیا گھر پایا بنا کہ دینداری آ گئی ہم میں. اب یہ پایا اور اس پہ کھڑی والی عمارت بڑی زبردست بننے والی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد کسی کا نکاح ہو چکا ہے وہ کیا کرے. اب اس کے لیے دوسرے اصول. تیسرا نکات, جس کا نکاح ہو چکا ہے اب اپنے بیویوں کی, اور جن کا نکاح ہو چکا عورتوں کا, اب اپنے شوہر کی اصلاح کرے.
ہوتا ہے کبھی کر کے نکاح تو اب ہو گیا بھائی، اب جو ہونا تھا، اب دینداری کو ترجیح نہیں دی گئی، خوبصورتی جو بھی ہوئے، اب کیا کریں؟ تو اب ان کی اصلاح کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کی اصلاح کرتے، سمجھاتے، نصیحت کرتے، تاکید کرتے اور ان کی ذہنی صلاحیت اور کیفیتوں کے اعتبار سے ان سے بات کرتے. ٹھیک ہے، تو ان کو اب سمجھائیے، ان کی اصلاح کیجیے، اور اصلاح کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیے. اب یہ نہیں کہ اب میرے کو دین سمجھ گیا، اب ایک موٹا لٹ اور ایک ڈنڈا آپ خرید کے لے جائیں گے اور رکھ دیں گے، اب تجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو یہ تجھ پر برسیں گا. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہوگا تو پھر بہت مشکل ہے آپ کے لیے. اس کے لیے رسول اللہ کا طریقہ، نبوی طریقہ کہ کیسی اصلاح کی جائے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ ان کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کیا کرو، اس لیے کہ وہ جو ہے پھسلی کی ہڈی سے بنی ہے، زیادہ تم کرو گے سیدھا تو ٹوٹ جائیں گے. اسی میں استعمال کرنا ہے، وہ جتنا تھوڑا سا بیچ میں ملا ہے ہم کو بس اسی کے اس میں ہم کو اندر کرنا ہے کہ بھائی ابھی خاتون ہے، ایک بیوی، اس کی اصلاح کرنا ہے جو درست نہیں ہے، تو بہت اچھے سے، بڑے بہترین انداز سے، شفقت سے، محبت سے، لالچ سے، ہے نا، لالچ کیا دے سکتے آپ، ساڑیوں کی لالچ، زیورات کی لالچ سے کسی نہ کسی طرح ان کی اصلاح کرنا ہے. اسی طرح شوہر ہے جو دیندار نہیں ہے، تو بیویوں کے لیے میں سمجھتا ہوں شوہر کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے اپنے جو ہے شوہر کا جو ہے اصلاح کرنا. شوہر کا مشکل ہوتا ہے بیوی کی تھوڑی سی اصلاح، لیکن بیویوں کے لیے شوہر کی اصلاح بہت آسان ہے. میں بولتا ہوں، کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ ہمارے شوہر جو ہے داڑھی نہیں رکھتے، ہم نے کافی کہا، میں نے کہا کوئی زیادہ کچھ کوشش کی ضرورت نہیں ہے. آپ پھر کیا کریں؟ بولا دروازہ بند کر دیجیے، رات میں آنے مت دیجیے اندر، داڑھی بڑھاؤ تو اندر آ جاؤ، تو دیکھیے خود آ جائیں گے داڑھی رکھ کر. تو کہا یہ سولوشن تو اچھا ہے. آپ میں وہ طاقت اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے. جو بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے سورما جو کام نہیں کر پاتے، عورت کے چند آنسو وہ کام کر دیتے ہیں. تو استعمال کیجیے اس چیز کو اپنے شوہر کے لیے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ، نماز کیوں چھوڑتے ہیں آپ، روزے کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ، دین پر آپ بولیے، دیکھیے وہ سدھریں گے. اچھے اچھے کھانے کھلائیے، اس طریقے ہے آپ کے پاس. اللہ نے آپ کو جس فطرت پر بنایا ہے اس فطرت کا پورا استعمال کیجیے یہاں، اور دیکھیے وہ سدھر جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب جو نکاح ہو چکی ہے ان کی اصلاح نبوی طریقے سے، رسول اللہ کے طریقے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک. اب چوتھا پوائنٹ کہ ہم کیا کریں. چوتھا پوائنٹ، گھر والوں کی ایمانی تربیت کرے. اب ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا کہ ایک دیندار آپ نے لڑکی سے نکاح کر لیا یا دیندار لڑکے سے نکاح کر لیا، جو پہلے سے ایگزسٹنگ نکاح تھے ہو چکے تھے ان کی اصلاح ہو گئی. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم بیٹھ جائیں بس بہت کام کر لیا، بیوی دیندار ہوگی میں نہیں. اب تو تربیت کرنا پڑے گی. کوئی بھی چیز پہ اگر آپ کو باقی رہنا ہے تو آپ کو اس میں اپڈیٹ کرتے رہنا پڑتا ہے. تو اب ایمانی تربیت کا سلسلہ آئے گا کہ اب ایمانی تربیت کرنا. وہ کیسے ہوں گی ایمانی تربیت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں، مسلم کی روایت ہے، ماں عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے اور مجھے اٹھاتے اور کہتے آئے عائشہ اٹھ نماز پڑھ لے، وتر پڑھ لے، مطلب تہجد پڑھ اور وتر بھی پڑھ. اس کے بعد اے عائشہ اٹھ اور وتر پڑھ لے، مطلب تاکید کرتے، ترغیب دیتے، اصلاح کرتے، متوجہ کرتے، بڑھاوا دیتے اس چیز کی طرف. یہ کوشش کیجیے. ایمانی تربیت. ایمانی تربیت میں بالخصوص کن چیزوں کا آپ اور ہم لحاظ رکھیں گے؟ وہ یہ ہے، سب سے پہلے توحید تو ہو گئی اصلاح، نماز کی تاکید. نماز کی تاکید بڑی اہم ہے، یاد رکھیے. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نمازوں کی تاکید تو جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولادوں کو کی. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ مریم کے اندر کہ اسماعیل علیہ السلام اپنی گھر والوں کو نماز کی تاکید کرتے. اسماعیل علیہ السلام کی صفت بتائی جا رہی ہے، وَأْمُرُوا أَهْلَ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے اہل کو، بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے. خود رسول اللہ کو کہا گیا کہ آپ بھی نماز قائم کیجیے، آپ جو ہے دوسروں کو نماز کی تاکید کیجیے. فَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی جمجائیے نماز کے اوپر، نماز کی تاکید کریں. اب نماز کی تاکید سے مراد 5 وقتہ نماز، موقدوں کی تاکید، سنن و نوافل کی تاکید، اور اسی طرح دیگر نمازیں جو رسول اللہ سے ثابت ہے ان نمازوں کی تاکید. اشراق ہو گیا، صلاۃ التسبیح ہو گیا، اور دیگر نمازیں، ان کی تاکید کریں. ٹھیک. ایمانی تربیت میں دوسرا صدقے اور خیرات کی تاکید. صدقے اور خیرات میں یاد رکھیے قومی اعتبار سے ہم بڑے کمزور ہیں، یہ بات کی گواہی آپ سب دیں گے. ایک کمیونٹی کے لیول پر ہم بڑے کمزور ہیں، اس لیے کہ جس قوم کے ساتھ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اس قوم میں لوٹ اور کھسوٹ کا معاملہ ہے، سود کا معاملہ ہے کہ دوسروں سے لو، دینے کی کوئی جذبہ نہیں ہے. ان میں رہ کر ہم بھی ویسے ہی بن گئے، بس لو یا جمع کرو، دینے کا کوئی تصور نہیں. صدقہ اور خیرات کی تاکید کیجیے. فرض کے علاوہ یاد رکھیے خوب تاکید کیجیے. اور اب بچوں کو آپ کیسی تاکید کریں گے؟ تاکید کا ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ بچوں کو آپ کو صدقے کی تاکید کرنا ہے. کیسے ان کو دلائیں گے؟ آپ ان کو پاکٹ منی دیتے ہوں گے. اللہ رحم کرے اس باپ پر جو اس پاکٹ منی کو اپنے بچوں کو دیتا ہوں گا اور اس کے بعد ایک غلہ بھی لا کر دیتا ہوں گا اور کہے کہ بیٹا
اب جو تم کو پاکٹ منی دیتا ہوں کچھ نہ کچھ ضرور جو ہے اس میں ڈالا کرو تاکہ تم اللہ کی راہ مہینے کے آخر میں خرچ کرو. اسی سے تو بچوں کو تاکید ہوں گی نا خرچ کرنے کی. پھر وہ بچے جمع کرتے رہے اور جب جمع کر چکے مہینہ بھر پھر اس غلے کو آپ جو ہے توڑے اور اس بچے کے ہاتھ سے کسی کو دینے لگا کہ یہ مستحق ہے بیٹا دو. اس سے اس کو نشر و نما ملیں گے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے. مجھے میرا باپ مجھے تاکید کرتا, مجھے سکھایا گیا یہ چیز. اس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتیں نصیحت کر کے سکھائی جاتی, یہ بھی تاکید کرنا ہوگی آپ کو. صدقے اور خیرات کی تاکید, ٹھیک ہے. اسی طرح روزوں کی تاکید, فرض روزوں کے علاوہ کہہ رہا ہوں میں, یہ نفل جمعرات اور پیر کا روزہ, ایام بیضہ 13, 14 اور 15 چاند کے اعتبار سے روزہ, اسی طرح سے محرم کا 9 اور 10 کا روزہ, اسی طرح سے جو ہے عرفے کا روزہ, تاکید کیجیے. یہ سنت ہے سب چیزیں. اسی طرح جو ہے نیکی کی تاکید کہ بیٹا اچھائی کا کام کرنا, برائی سے رکنا, کالج اسکول میں یہ نہ کرنا, فلاں تاکید کیجیے لوگوں کو. عورتیں گھر سے باہر جا رہی, دیکھو تم بازاروں میں جا رہے ہو, اس چیز کی تاکید رکھنا. تم اگر باہر کسی شرعی عذر سے جاتے ہو, فلاں کی تاکید, تم تعلیم حاصل, تاکید کرنا. اسی طرح نیکی کے ساتھ برائی سے ان کو روکنا, فوراً برائی کو دیکھا ان کی اصلاح کرنا. یہ نہیں کہ ابھی تو بچے ہیں بڑے ہونے دو. ان لوگوں پہ مجھے تعجب ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ بچوں کو بڑا ہونے دو پھر اصلاح کریں گے. ان کی مثال تو ایسی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں لکڑی کو سوکھنے دو پھر اس کو ٹیڑھا کریں گے اور جو ہے پھر اس کو جو ہے کسی شکل میں ڈالیں گے, یا لوہے کو ٹھنڈا ہونے دو پھر اس کو مار مار کے ہم کسی شکل میں ڈالیں گے. ارے عمر تو وہ ہے جب لوہا گرم ہے تو اس کو شکل دو, جھاڑ نرم ہے اور گیلا ہے تو اس کو شکل دو جس شکل میں ڈالنا. آپ بولیں گے نہیں بڑے ہونے دو پھر تعلیم دیں گے, تو بڑے ہو کر پھر آپ کو تعلیم دیتے ہیں, خود نہیں سیکھتے ہیں کوئی چیز. تعلیم دیجیے, یہ تاکید ہوں گی. تو ایمانیات کی تاکید, عمل کی تاکید, ٹھیک ہے. 5واں پوائنٹ جو ہم کریں گے وہ یہ ہے گھروں میں ذکر و اذکار کا اہتمام. ذکر و اذکار کیا ہے؟ ذکر و اذکار صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک تسبیح لے لیں لمبی مالا اور اس کو گھماتے بیٹھے گا, یہ ذکر و اذکار نہیں. ذکر و اذکار صرف یہ نہیں ہے, وہ اس میں بھی کچھ چیزیں پڑھی جاتی ہیں جو ذکر و اذکار ہے. ذکر و اذکار بہت چیزیں ہیں. قرآن کی تلاوت اللہ کا سب سے افضل ذکر ہے. ذکر و اذکار کہتا ہوں قرآن کی تلاوت کیجیے, اور کب؟ بالخصوص فجر کے بعد. اور جب بچے دیکھیں گے ماں باپ فجر کے بعد قرآن پڑھتے ہیں, یہ بھی فجر کے بعد قرآن پڑھیں گے. یاد رکھیے اگر کوئی باپ ہے اور کسی بچے سے کہ جاؤ نماز پڑھو, نماز کا وقت ہو گیا, آپ دیکھیے بچہ سا بھاگتا ادھر اور پھر گھوم پھر کے آتا. لوگ پوچھتے بھائی تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ کہتا ہمارے ابا خود بیٹھے رہتے, ہم کو بولتے رہتے خالی نماز پڑھو. کیونکہ ان کا باپ وہ عمل نہیں کرتا تو بچہ کیوں کرے گا؟ جب باپ کو پائیں گا کہ وہ فجر میں قرآن پڑھتا ہے تو بچہ بھی فجر میں اٹھیں گا اور قرآن پڑھے گا. اسی کے علاوہ وہ ذکر و اذکار جو کھانے سے پہلے, کسی چیز کے کرنے سے پہلے ہے نا, جیسے رسول اللہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں, جو ہے اسی طرح جو ہے بیت الخلاء جاتے تو اس کی دعا پڑھتے, بیت الخلاء سے نکلتے دعا پڑھتے, گھر سے باہر جاتے دعا پڑھتے, سواری پہ سوار ہوتے دعا پڑھتے, سواری سے اترتے دعا پڑھتے, نئے شہر میں داخل ہوتے دعا کرتے. تو ذکر و اذکار کے بڑے فائدے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذکر کرنے والے کی اور نہیں کرنے والے کی مثال الحی والمیت, مردہ اور زندہ کی ہے. جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے, جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے, میت ہے, جیتے جی مرا ہوا ہے. اور اللہ کا ذکر چھوڑنے کے نقصانات جو ہم بھگت رہے ہیں, انشاءاللہ عزیز میرا آخری عنوان روحانی بیماری ان کا علاج اس میں رکھوں گا. ذکر چھوڑنے کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ہر فرد دوسرا پریشان ہے, اس کو لگتا ہے وہ پاگل ہو رہا ہے, کوئی مجنون ہو رہا ہے, کسی کو آصف دکھ رہے ہیں, کوئی بولتا مجھے جادو ہو گیا, کوئی بولتا مجھے کوئی بات کر رہا ہے, کوئی بولتا کوئی آواز ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ اللہ کا ذکر چھوڑ دیا آپ نے. میت والی حالت ہے, مردہ ہے تو مردہ پہ تو کوئی بھی اثر کر جائے گا, زندہ ہو تو پھر کوئی بات ہے. اللہ کا ذکر چھوڑ دیا. ذکر کیجئے تو زندہ ہے آپ, ذکر نہ کرے تو المیت, مردہ ہے آپ. ذکر کیا کیجئے اللہ کا. اور ذکر بالخصوص کھانے سے پہلے, سونے کے اذکار. اور یہ کب ہوگا؟ جب ماں باپ خود ذکر کریں گے تو ان کے بچے بھی ذکر کریں گے. اب ماں باپ کو ہی نہ پائیں. اور آج تو یہ حال ہے, معمولی چیزیں جو کہ اہمیت کے اعتبار سے بہت عظیم ہے, میں ان کی اہمیت پہ شک نہیں کر رہا ہوں, لیکن ان کے کلمات کے اعتبار سے معمولی ہے. السلام علیکم, کیا محنت لگی مجھے اس میں, اہمیت بہت ہے اس کی, لیکن الفاظ دو ہیں. یہ کہنے کو بھی ہمارا زبان کھلتی نہیں ہے آج. لوگ بولتے ہیں ہمارے بچے کے پاس سلام مہنگے ہیں. میں کہتا ہوں بچے نہیں, ماں باپ کے پاس سلام مہنگے ہیں. ماں باپ اگر سلام کرتے تو بچہ کیسے سلام نہیں سیکھتا مجھے بتائیے. ماں باپ فون پہ بات کرتے تو بچہ فون پہ بات کرتا پیدا ہوتے ہی, اس کو سمجھتا ہے کہ ماں باپ جس چیز کو اہمیت دیتے میں بھی کروں. تو آپ سلام کرتے تو بچہ سلام کرتا. تو یہ اللہ کا ذکر ہے, سلام, اہمیت بہت زیادہ ہے. الفاظ لیکن معمولی ہے نا, کوئی بہت لمبی طویل دعا نہیں کہ 2 پیش پڑھنا ہے, یہ بھی نہیں ہوتا ہے. انشاءاللہ, ماشاء اللہ, تبارک اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, یہ بھی بھول بیٹھے. یہ تو ذکر ہے نا, جو اٹھتے بیٹھتے کہ بھائی کیا معاملہ چلا, الحمدللہ سب اچھا ہے. بھائی کوئی کام کرنا ہے کر کے دوں گے, انشاءاللہ کر دوں گا. بھائی فلاں چیز جو بڑی اچھی دکھ رہی, ماشاءاللہ جیسا اللہ نے چاہا ویسا ہو گیا, ہے نا, یہ سب بول سکتے. یہ ذکر بھی ہمارے زبانوں پہ آج نہیں ہے.
رہا پھر ان دعاؤں کا معاملہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طویل اور لمبی لمبی دعائیں کرتے ہو تو چھوڑ ہی دیجیے ابھی. یہ تو چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں, اہمیت میں بڑے بڑے عظیم ہے. میں ان کی اہمیت کو یقیناً وہ نہیں کر رہا ہوں. ان کلمے تو دیکھیے کتنے چھوٹے چھوٹے. سبحان اللہ 2 کلمے, الحمدللہ اللہ کے سمت افضل الدعاء الحمدللہ, افضل دعا ہے سب سے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے, افضل الدعاء الحمدللہ. ہر معاملے پہ الحمدللہ بولیے. نقصان کی خبر, فائدے کی خبر, اچھی خبر, بری خبر, الحمدللہ اعلی کل حال, سب حال میں اللہ کا شکر ہے, تمام تعریف ہے اس کے لیے. میں جیوں بھی تو تعریف اللہ کی, مروں بھی تو تعریف اللہ. ٹھیک ہے, تو ان کلمات ذکر و اذکار کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے, اسی طرح نمازوں کے بعد کی تسبیحات یہ بہت معمولی ہے. 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر, اور آخر میں کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. رسول اللہ جو یہ پڑھ لے تو ہر جملے پہ 10 نیکیاں, وہ 1000 نیکیاں ہر نماز کے بعد. ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ہر روز 1000 روپے کماتا ہو 15 منٹ کے اندر؟ 1000 نیکیاں کما سکتے ہو. نماز پڑھی, ذکر کر دیا 100 بار, 1000 نیکیاں. اور ہر نیکی یاد رکھیں اتنی قیمتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب بھی ملا لیں تو ایک نیکی نہیں خرید سکتے آپ. 1000 نیکیاں. 5 نمازوں میں پڑھ لیا تو 5000 نیکیاں. سلام کیا تو 10 نیکی, اور پتہ نہیں اور ذکر پہ کیا 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 فضیلتیں ہیں. تو جو ثابت شدہ ذکر ہے وہ کیجئے, جو خرافات اور لوگوں نے بدعتی لوگوں نے ایجاد کی ان ذکروں سے اجتناب کیجئے. ٹھیک ہے, تو اللہ کا ذکر کرے, اس کا اہتمام کریں. آئیے اسی طرح جو ہے گھر والوں کی دینی علم سکھانے کا ایک نظم کریں. اب دیکھیے کچھ علم تو ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں, ہر علم یا ہر سی باتیں کوئی بھی سیکھ نہیں سکتا, ظاہر سے اس کے لیے استاد کی ضرورت ہے. تو ایک نظم کرے آپ, مکتب ہو, مدارس ہو, مکاتب ہو, علماء ہو, حفاظ ہو, جو بچوں کو آئے گھر میں بیٹھ کر تربیت دے, ایسا کوئی نظم کیجیے آپ گھر کے اندر. ٹھیک ہے, تو دینی علم کا سیکھنے اور سکھانے کا نظم رکھیے, اور موت تک سلسلہ جاری رہنے سیکھنے کا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں تم سیکھو ہمارا کیا ہے. ارے تمہارا کیا ہے تو کیا ہے, تم تو عمر کے اس مرحلے میں ہو کہ اب تم ہمارے لیے قیمتی ہو. آدمی جتنا بوڑھا ہوتا ہے, اور بالخصوص مومن جتنا بوڑھا ہوتا ہے, اتنا گولڈ ہو جاتا ہے. اس کی زندگی کے اصول, اس کی زندگی کے ایکسپیرینس اور اس کے تاثرات ایک مفید ہے اس قوم کے لیے. لیکن آج حالات کیا ہم جانتے ہیں. دوسرے لوگوں کی حالات یہ ہے کہ ان کی قوم کے بوڑھے سوسائٹیاں, آرگنائزیشن, ٹرسٹ ڈال رہے ہیں اپنی قوم کے فائدوں کے لیے. ہمارے قوم کے بوڑھے صرف گھروں کے اندر بیٹھے اور کھاس رہے ہیں. میں افسوس ساتھ کہہ رہا ہوں, الفاظ تلخ ہے لیکن یہ حقیقت ہے اپنی جگہ. اس لیے کہ زندگی کو ہم گنوا رہے ہیں. علم سیکھنے سکھانے کے مرحلے بند کر چکے دروازے ہم. نہیں بھائی بچپن میں سیکھے تھے کلمے, اب نہیں ہوتے ہم سے. کیوں نہیں ہوتے تم سے آج؟ جو کوشش کرتا ہے وہ سب کچھ کرتا ہے. ہم نے یہ واقعات دیکھے, لوگ 60 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کے بعد جن کو جذبے اور جستجو تھی انہوں نے قرآن کی حفظ کیے. ایسی مثالیں اپنے شہر میں اور اپنے اطراف میں آپ پا سکتے ہیں. جستجو ہو اس کی, تو پوری زندگی میں جستجو اور طلب علم کی اس میں رہوں. اور طالب علم کے فائدے کیا ہیں آپ نے اس سے پہلے ہی سنا کہ اس کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اور تمام مخلوق, حتیٰ کہ جو ہے زمین سمندر کی مچھلیاں اور جو چوٹیاں اپنے بلوں میں رہتی ہے, دعائیں خیر کرتی ہے اس شخص کے لیے جو علم سیکھتا ہے اور دوسروں میں بانٹتا ہے. تو بس بنا لیجیے ایک فطرت کی میں طالب علم ہوں, مرے تک طالب علم ہوں, میں کبھی استاد نہیں بننے والا ہوں, میں طالب علم ہوں. اور طالب علم کے ساتھ جو سیکھ لوں اس کو بتاتا رہوں لوگوں کو. اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں سیکھے اور لوگوں کو سکھائے, بتلائے. اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں سب. تو میں نے یہ سیکھا مسئلہ, میں لوگوں کو بتانے میں نے یہ سیکھ کے بتاؤں, تو مرحلہ مت بند ہونے دیجیے اپنے لیے. کبھی سیکھتے رہیے پوری زندگی, سیکھتے رہیے اور کوششیں کرتے. بچوں کو جستجو آئیں گے کہ یار باپ اس عمر میں سیکھ رہا ہے تو میری کیا بات ہے, میں بھی سیکھتا رہوں گا. دل میں دین کا نظم کیجیے, اپنے گھروں میں کوئی ترتیب دیجیے. ٹھیک ہے, اور بالخصوص عورتوں کے لیے کوئی نظام ہے. ہم نے عورتوں کے لیے پورے دروازے بند کر چکے ہیں اپنے مدارس اور مکاتب میں. ان کے دروازے بند ہیں, اللہ ماشاء اللہ کی کچھ ہے ان کے لیے. مسجدوں کے دروازے ان کے لیے مکمل بند ہیں, عیدگاہوں کے دروازے ان کے لیے بند ہیں. ہر چیز کو ہم نے ان کے لیے بند کر کے رکھا ہے. اور پھر کہتے ہیں عورتیں کیوں بگڑتی جا رہی. سوال یہ آپ نے نظم کیا کیا ان کے لیے جو آپ ان کے بگڑنے پہ افسوس کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے ان کے لیے کوششیں کی؟ کیا اپنے بیوی اور بچوں کے لیے آپ نے کوئی نظم کیا؟ کچھ بھی نہیں, اور بس پر بگڑ رہے ہیں. جو کچھ آپ نے کیا وہ یہ ہے کہ تم باہر نہیں جا سکتے, مسجد جانا بند, عیدگاہ تو سوال ہی نہیں آتا, جمعے کے خطبے ان کے لیے بند, کوئی نظم نہیں ان کے لیے, کوئی آ کے استاد ان کو سکھائے. جو کچھ انہوں نے سیکھا وہ ناولس اور ٹی وی دیکھ کر سیکھا. پھر بچوں کو وہی تربیت دی تو کیوں پریشان ہوتے اور روتے ہیں؟ پھر یہی تو آپ نے انتظام کیا, جو انہوں نے کیا اس پر عمل. کوشش کیجیے اس چیز کی کہ زبردست ایک نظم قائم کرے, بالخصوص عورتوں کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یوں ہوا کہ ایک بار خواتین رسول اللہ کا اللہ کے رسول آپ مردوں کو سکھاتے رہتے ہمارا کیا, تو رسول اللہ نے ایک دن طے کیا اور اس دن آپ جا کے عورتوں کو واعظ و نصیحت کرتے. بخاری کی روایت, ایک فکس ٹائم تھا ان کا, وہ عورتیں آتی رسول اللہ پردے کے آرتے ان کو واعظ و نصیحت کرتے تھے.
تو ان کے لیے اسپیشل نظم کیجیے. 7واں پوائنٹ, گھروں میں آنے جانے کا ایک نظم قائم کیجیے. نظم, ترتیب. اس لیے کہ گھروں میں آنے جانے کا نظم نہیں ہونے سے جو نقصانات آج ہو رہے ہیں آپ سب کو معلوم ہے. نظم ہو گھروں میں آنے جانے کا کہ کون محرم میں وہ داخل ہوں گا, غیر محرم کو انٹری نہیں ہے اس گھر کے اندر. ہمارے گھروں کے دروازے بھیڑ بکریوں کے لیے نہیں کھلے ہیں کہ کوئی بھی داخل ہو جائے یوں ہی, اس پر دستک دی جائیں گی. اس میں ایک نظم آنے جانے کا, ایک پردے کا سسٹم ہے اس دین کے اندر. یہ دین ایسا تھوڑی کس نے بے راہ چھوڑ دیا بس جو کرنا ہے کرو پھر گھر میں, نہیں, طریقہ ہے. تو نظم رکھیے زبردست, اس لیے کہ پردے کا نظم جب خراب ہوتا ہے تو نتیجے چھوٹے سے شروع ہو کر کہاں تک دکھ رہے ہیں. مجھے بولنے کی دہرانے کی ضرورت نہیں, اخبارات سب پڑھتے ہیں, واقعات سب سنتے ہیں, جذبے اور جوش سب کو ہے اپنے آپ میں کہ فلاں یہ واقعہ سن رہے اور فلاں یہ واقعہ سن رہے. کیا کوشش کی پھر آپ نے, کیا نظم کیا پردے کا گھروں میں آنے کو؟ اس لیے گھروں میں آنے جانے کا سسٹم سب سے پہلی سیڑھی ہے پردے کی طرف. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر مومنوں کو نظریں نیچی رکھنے کی حکم دینے کے بعد جو دوسرا حکم دیا وہ ہے دروازوں میں آنے جانے کا نظم. اور کہا سورہ نور کے اندر سورہ نمبر 24 آیت نمبر 27 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو. حتی تستأنسوا, اجازت نہ, وتسلموا, اور ان کے گھر والوں کو سلام نہ کر دو اجازت آنے کے بعد. آنے جانے کا زبردست سسٹم قائم کیجیے. سسٹم یہ نہیں کہ آپ کے گھر ہے تو بیل نہیں ہے, لوگ آ رہے ادھر, دروازہ کھلا ہے بس لوگ گھس جا, نہیں. سسٹم رکھیے. اس لیے کہ صرف محرم لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ سیدھے اندر آئے, باقی لوگوں کو اجازت کے بغیر آنے کی اجازت ہی نہیں ہے شریعت میں, جب تک کہ اجازت نہ مانگ لے, اجازت ملے بعد سلام نہ کر دے. نظام بنائیے, ایک سسٹم بنائیے, اس سے بڑے فائدے یاد رکھیے. ٹھیک. اسی طرح گھر میں اجتماعات منعقد کیجیے. اپنے محلے کے اندر جہاں بھی آپ رہتے ہیں جو کچھ علم آپ کے پاس یا آپ علماء کو بلا سکتے ہیں بلائیے اور اجتماعات منعقد کیجیے. چھوٹے موٹے ہی صحیح, 10-20 منٹ کے صحیح, ہفتے واری صحیح, مہینے واری صحیح, فورٹ نائٹلی 15 دن میں ایک صحیح کیجیے, اس کو منعقد کیجیے, اس کی کوشش. ٹھیک ہے. اسی طرح 9واں پوائنٹ, اسلامی لائبریری قائم کیجیے. اب آپ بولیں گے لائبریری میں کہاں سے قائم کروں گا, میری تنخواہ تو بڑی چھوٹی ہے. لائبریری کہتے ہیں جہاں کتابیں جمع ہو جاتی ہے. 2 جب ہو گئی تو لائبریری ہونا شروع ہو گئی. 1 جب تھی تو لائبریری نہیں کتاب ہے, 2-3 بڑھتے جا رہی ہے, لائبریری قائم ہو رہی ہے آپ کی. اب یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ اس کے لیے کوئی خاص کام مت کیجیے. اپنی پوری آدھی تنخواہ یا اس رمضان کی میں پوری کمائی اس میں لگنے نہیں, کوئی ضرورت نہیں. ہر مہینے یہ طے کر لیں کہ تنخواہ میری جتنی ہے اس کے تناسب میں کچھ تناسب, مطلب اس کے پرسنٹیج میں کچھ پیسہ نکالوں گا اور ایک تنخواہ میں ایک کتاب گھر میں لے کے آؤں گا. تو اگر میری تنخواہ 5000 ہے تو میں کم از کم 250 تو خرچ کر سکتا ہوں. 5% ایک سیرت کی یا ایک تفسیر لے جاؤں گا میں گھر پہ اس مہینے, اور اگلے مہینے پھر ایک سیرت اور تفسیر, اور تیسرے مہینے پھر ایک کچھ, اور چوتھے مہینے پھر ایک کچھ, اور اسی طرح گھر میں خود بخود سال در سال لائبریری چھوٹی چھوٹی کوششیں چالو ہو جائیں گی. اللہ نے جس کو بہت استطاعت مال دیا ہے, میری 10,000 تنخواہ ہے تو ایک تفسیر تو ضرور کر لے جو 1000 روپے تک آتی ہے کم از کم. ہر مہینے ایک تفسیر لے جائے, 5-10 اچھی جامع تفسیریں جمع کرے, اپنی زبان جو جانتا ہے انگلش ہو, ہندی, مراٹھی, اردو. اب بہت سی بار ہوتا ہے کہ جب معاملہ دین پہ خرچ کرنے کا آتا ہے بڑے کوتا ہوتے ہیں ہم دل سے. ایک بار ایک صاحب جو ہے ملاقات کی اور پوچھا کہ یہ مجھے ایک تفسیر چاہیے, کتنے ملیں گے؟ میں نے کہا دیکھیے تفسیر تو بڑے مہنگے آتے ہیں, اور انگلش تفسیر بالخصوص اس زمانے میں بڑی مہنگی آتی تھی. آج تھوڑا سا قیمت کم ہوئی, 7000 میں ایک تفسیر ہے ابن کثیر جو کہ 10 جلدوں میں آتی تھی اس زمانے میں, آج کل قیمتیں کم ہے. 7,000 روپیے تفسیر کے لیے نہیں, اتنا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن جو ہینڈ سیٹ وہ استعمال کر رہے تھے کم بیش اس زمانے میں وہ جو ہے 25,000 روپے کا رہا ہوں گا جو استعمال کر رہے تھے اپنے ہاتھ میں. اور جو جوتا پہن رکھا تھا میں سمجھتا ہوں 6-7 ہزار کا وہ جوتا تھا, جس کمپنی کا وہ جوتا تھا. سبحان اللہ, اللہ کے دین کے لیے اور علم کے لیے تم 7,000 بڑے لگتے ہیں تم کو, جبکہ اپنے استعمال کی چیزیں جو دنیا میں فانی اور بیکار ہو جائیں گی, ہو سکتا ہے 1-2 سال میں ٹوٹ جائیں گی, گر کر پانی میں ڈوب کر ستیاناش ہو جائیں گی, اس کے لیے تم ہزاروں خرچ کر. اللہ کے دین کے لیے تمہارے پاس یہ جذبہ نہیں ہے, اور وہ بھی علم سیکھنے کے لیے. اور تم نہیں پتہ نہیں کتنے لوگ ان تفسیروں گھر میں آتے جاتے پڑھیں گے, تمہارے مرنے کے بعد پڑھی جائیں گی, وہ اجر دیں گی تفسیریں اور وہ کتب. چھوٹی سی لائبریری قائم کیجیے اپنے گھر میں. ٹھیک ہے. اسی طرح 10واں پوائنٹ, علماء حق کو اپنے گھر پر بلائیے, اجتماعات منعقد ہے. علماء سود سے اجتناب کیجیے, یہ آپ کے مال و دولت پر نظر رکھتے ہیں, یہ آپ کو لوٹنا چاہتے ہیں. علماء حق کو بلائیے, ان سے استفادہ کیجیے, ان سے فائدہ اٹھائیے, اور یہ نہ سمجھے کہ ہم کو علماء کی ضرورت نہیں, ہم بڑے عالم ہو گئے کتاب و سنت جو قرآن حدیث پڑھ کے. نہیں, علماء یہ وہ ہوتے ہیں, یہ ٹیچر سے یاد رکھیے, یہ سمجھائیں گے آپ کو ٹیکسٹ بک کیا ہوتی ہے, اس کو کیسا سمجھا جائے. ان کی اہمیت کبھی کم نہیں ہونے والی قیامت تک, یاد رکھے. کوئی سمجھے بس تو قرآن ہے اور احادیث بس میرے لیے کافی نہیں. علماء کی سمجھ سلف صالحین نے کیسے سمجھا وہ بہت اہم ہے, یاد رکھیے. ورنہ یہ خود ایک گمراہ کن بات ہے کہ ہم کہیں قرآن حدیث ہمارے لیے کافی نہیں. جیسا صحابہ نے سمجھا, یہ عقیدہ اصل ہے ہمارا کہ اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت علی فہم صحابہ, جیسے صحابہ نے سمجھا, اور یہ علماء امت کے. اور اس کے بعد جو ان کے وارثین جو ان کے علم کو لے کر چلے, یہ تمام لوگ آخرت تک, یہ سب ہمارے استاد ہیں. ان سے آپ کو استفادہ علم لینا ہوگا. تو علماء کی
جو ہے مجالسیں رکھیے، ان کو بلائیے اپنے گھروں پر، ان کے آنے جانے سے گھروں میں خیر و برکت ہوتی ہے، اچھی نصیحتیں کرتے ہیں آپ کو یہ اور فائدے ہوتے ہیں اس کے. ٹھیک. اسی طرح 11.11 نکات جو انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں بات کو، بچوں کے لیے گھر میں دینی تربیت کا نظم کیجیے. اب تو یہ ایک نظم جو تھا سب کے لیے تھا، بچوں کے لیے اسپیشل، اس لیے کہ بچے آگے چل کر جو ہے اس پیغام کو اور اس دین کی بات کو آگے لے کے جائیں. اب بچوں کے لیے کیسا آپ نظم کریں گے؟ آئیے اس کے لیے بھی چند پوائنٹ رکھ دیتا ہوں. آج ہمارے پاس دین کی جو اہمیت ہے بہت کم ہے دنیا کے مقابلے میں. مثال لے لیجیے مجھ سے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. ایک انسان ہے، اس کے بچے کو اسکول میں ڈالنا ہے، کتنی فکر ہوتی ہے؟ جن لوگوں کو بچے ہیں اور بڑے ہو رہے ہیں، اور اگر وہ پہلی اولاد ہے تو ان سے پوچھے کتنی فکر رہتی، کہاں ڈالوں، کیا کروں، کون سے اسکول جائیں گا، کیسے اس کو میں اچھا پڑھاؤں. ٹھیک ہے. وہ باپ کیا کرتا ہے اپنے بچے کو اچھے اسکول میں ڈالنے کے لیے ساری رات جا کر اسکول کے سامنے سوتا ہے. یہ میں نے دیکھا ہوں خود واقعہ اپنی زندگی میں. اسکول کے ایڈمیشن کی بات کر رہا ہوں، رات میں لوگ سوتے تھے. کچھ اسکول ایسے ہیں اورنگ آباد میں آج بھی جن میں لوگ رات میں سوتے اور صبح اٹھ کے لائن میں دھکا بکی کر کے لگتے ہیں. رات میں سو رہا ہے، بچہ پوچھ رہا ہے بابا کہاں ہیں؟ تمہارے بیٹے ایڈمیشن ہو گئے ہوئے، ابا دیکھو کتنی محنت کر رہے ہیں. صبح باپ آ رہا ہے، کھروچے لگے، گھسڑے لگے ہوئے، وہ کاؤنٹر میں ہاتھ ڈالا تو انگلی اس کی خراب ہو گئی، لیکن میں نے ایڈمیشن بیٹا تمہارا کرا دیا. کتنا بھرا؟ تو 5-10 ہزار ڈونیشن دیے. فیس کیا ہے؟ 500 روپے مہینہ فیس ہے بیٹا تمہاری، 6,000 روپے تمہارے سال کے میں خرچ کروں گا تمہاری تعلیم پر. پھر وہی باپ اس بچے کو گود میں لے جاتا ہے، اسکول میں چھوڑتا ہے، باہر کھڑا ہوتا ہے جب اسکول چھوڑتا ہے، بیٹا کیا لگا، کیا سیکھے، ذرا پوئم سیکھی تو سنا دو ان کو، فلاں کرو، یہ کرو، ترغیب دیتا ہے. لوگ بولتے واہ بھائی کیا بچہ پڑھ رہا ہے، دیکھو اس نے انگلش سیکھ لی، الفابیٹ سیکھ لی، فلاں ہے. یہ اس کی کوشش ہے کس کے لیے؟ عصری علوم کے لیے. میں اس کوشش کو برا نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اس کے خلاف نہیں ہوں تعلیم کے، لیکن ہاں میں اس تعلیم کے خلاف تو ضرور ہوں جو ایسی ہو کہ اسی بچے کو جس کو آپ نے اسکول میں ڈالنے کے لیے ہزاروں خرچ کیے اور محنتیں کی، جب اس کے عربی کا معاملہ آیا، اللہ کی کتاب کے سیکھنے اور پڑھنے کا معاملہ آیا، تو اب دیکھیے کیسا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس کو بھائی بچے کو عربی میں ڈالنا ہے. وہ کب ڈالتا ہے معلوم؟ جب لوگ تانے دیتے ہیں بھائی تمہارے بچے نے اتنا سیکھ لیا، عربی کا کیا، ایک سورہ نہیں آتا اس کو، تو بولتے چلو جلدی عربی ڈھونڈو. تو عربی ڈھونڈتے ہیں تو اس کے لیے استاد نہیں ڈھونڈتے ہیں، اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک خاتون کو تلاش کرتے ہیں، اس لیے کہ استاد رہیں گے تو پیسے زیادہ لیں گا. خاتون باجی دیکھیے، خالہ دیکھیے علاقے میں کون ہے. پھر اس باجی اور خالہ کے پاس بھیجا جاتا ہے کہ بھائی کتنی فیس ہوں گی. سبحان اللہ، یہ 500 بھر رہا ہے اور کئی 1000 دے کے ایڈمیشن کیا ہے، کتنی فیس ہوں گی؟ تو وہ بولتے ہیں ہم لیں گے 30 روپے. 30 روپے مطلب روز 1 روپیہ، یہ نہیں ہونے والا، 15 روپے ہم دے سکتے ہیں. جبکہ وہی بچہ پاکٹ منی 10 روپے آپ سے لیتا ہے، اور آپ ہو سکتا ہے ہینڈ سیٹس اور موبائل جیسے میں 1000 روپے خرچ کرتے ہوں روز، اس کو 15 روپے میں بات طے پاتی ہے. پھر اس بچے کو کبھی آپ خود لے جا کے نہیں چھوڑتے، بیٹا جاؤ جا کے، اور بھی آپ نے کبھی نہیں دیکھا اس کو کہ جاتا ہے نہیں جاتا ہے. بارش آ رہی ہے، بابا بارش آ رہی، ہم نہیں جانا چاہتے، بیٹے گھر میں رہو، عربی کا معاملہ ہے. پیٹ دکھ رہا مت جاؤ، گھر میں رہو. لیکن یہی بچہ اگر میرا پیٹ دکھ رہا اسکول نہیں جاتا ہوں تو میں دوا کھلاؤں گا تم کو، انٹرول میں آ کے دوا کھلاؤں گا، ہاف ڈے جاؤ پھر لے کے آؤں گا تم کو واپس، کم از کم آدھا دن کرو، ہو سکتا اچھا لگے تم کو وہاں. ٹھیک ہے. بارش آ رہی تو میں رکشے میں چھوڑوں گا، پڑوسی کی گاڑی لوں گا، چھتری میں لے جاؤں گا. عربی کے لیے کیا کبھی کھڑے رہے کہ بچہ مکتب میں گیا ہوا ہے، کچھ سیکھ کر آ رہا ہے، میں کھڑے رہوں گا تاکہ اہمیت پتا چلے میری اولاد کو، اس کا باپ کوشاں ہے اس کے لیے کہ وہ سیکھے یہاں. کبھی آپ نے یہ اس کے لیے جذبہ بتایا کہ بیٹا سناؤ عربی، الف با تا سا، کیا تم نے یاد کیا یہاں کر؟ نہیں، ABCD کے لیے. میں تعلیم کے خلاف نہیں، اس تعلیم کے خلاف ہوں کہ اللہ کی کتاب سے تو محروم رکھے اور دنیا کی تعلیم آپ دے، اس کو تعلیم دلائیے، اہمیت جگائیے، اس کو نظم بنائیے. ٹھیک. 12واں پوائنٹ جو ہے پردے کا اہتمام کریں. عورتوں، اگر گھر میں عورتیں ہیں آپ کی، اہتمام کروائیے، بچپن سے اہتمام کرائیے، بالغ ہونے سے بچیوں کا اہتمام کرائیے. بالغ نہ بھی ہو تو تعلیم دیجیے، بیٹا اب تم بڑی ہو چکی ہو، 6 سال عمر ہو چکی تمہاری، 7 سال، اب تم لڑکوں کے ساتھ نہیں کھیلنا، فلاں جگہ نہیں بیٹھنا، یہ کام تمہارے لیے غلط ہے، فلاں چیز نہیں کرنا چاہیے. آج ماحول کتنا برا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مت کرنا، یہاں نہیں جانا، تعلیم دیجیے اس کو زبردست. پردے کا نظم. تو جب بچیاں با حیا ہوں گی تو معاشرہ با حیا ہوں گا، اس لیے کہ وہی بیویاں بنیں گی، وہی مائیں بنیں گی، وہی سب کچھ بنیں گے اس معاشرے میں. جب وہ حیا دار ہوں گی تو پھر کیا ہی معاملہ اس معاشرے میں. حیا کی تعلیم دیجیے. اور ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کو، چھوٹی ہوتی ہے ابھی، چھوٹے چھوٹے بچیاں جو پیشاب پیخانہ کر دیتے ہیں، وہ کبھی کسی غیر محرم کے سامنے اس کا لباس نہیں بدلاتے ہیں، اس لیے کہ وہ لڑکی ہے. اسی کے ابھی سے تو تعلیم پائیں گی نا یہاں سے، اس عمر سے، کہ اس کے ماں باپ نے اس کو کسی غیر محرم کے سامنے بچپن میں بھی ننگا نہیں کیا، تو وہ پھر باحیا نکلیں گی جب بڑی ہوتے جائیں گی. تو اس کے بعد تو کوئی حیا کا تقاضا، کوئی پردے کا واپس تقاضا ہی نہیں. کوشش کیجیے اس کے لیے، مستعد ہو جائیے. اور جب ہم کوشش کریں گے اپنے عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے، خود بھی اس کے پابند رہیے. تو یہ نہیں کہ خود تو جناب جو ہے کچھ بھی کرے اور بچوں کو کرے اور بچیوں کو اور بیوی کرے پردہ کرو، نہیں، یہ درست نہیں. خود بھی کرے اور ان کو بھی حکم دے. ٹھیک ہے. اسی طرح
13واں پوائنٹ اور نکات، گھر میں اخلاقیات کی تعلیم دے. اخلاقیات کی تعلیم دیجیے اپنے بچوں کو. اخلاق اتنی وزنی چیز ہے، انشاءاللہ میرا عنوان ہے اس کے بعد، اخلاق حسن الخلق. ایسی وزنی، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میزان میں قیامت کے روز کوئی چیز اتنی بھاری نہیں ہے جتنے اخلاق بھاری ہونے والے، تمام نیکیوں میں فوقیت پانے والے اخلاق. تو اخلاق کی ان کو تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احمد کی روایت ہے، اللہ جب کسی گھر والوں کے لیے خیر چاہتا ہے تو ان پر نرمی اور خوش خلقی جو ہے ان کے اندر داخل کر دیتا ہے، ان کو بہترین اخلاق والا بنا دیتا ہے. اخلاق کی تعلیم دیجیے بچوں کو زبردست. اسی طرح صحیح الجامع کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی گھرانے سے محبت کرتا ہے تو ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے، خوش فہمی، خوش اخلاقی دے دیتا ہے ایسے خاندان میں. اخلاق کی تعلیم دیجیے. آج اخلاق کے معاملے میں کیا حال ہے کہ آج بچے چھوٹے چھوٹے گالیاں دیتے ہیں ہمارے، جبکہ ایک زمانہ تھا کہ اگر کوئی خاندان میں گالی دیتے اس خاندان کو لوگ برا سمجھتے تھے کہ یہ گالی دیتا ہے اس کے خاندان میں ایک انسان. آج کیا اخلاق ہے، با اخلاق لوگ گالیاں دے رہے ہیں، گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑے بڑے مسندوں پر اور بڑے بڑے پوزیشن سے فائز سمجھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. اخلاق بڑی اہم چیز ہے. اخلاق بتائیے اپنے. یہ اخلاق وہ تھے جس کی بنیاد میں رسول اللہ کی 40 سالہ زندگی تھی، اس کے بعد 23 سالہ زندگی وہ دعوت تھی اس اخلاق کے اوپر کہ آئیے اس کی طرف جو اخلاق میں رکھتا ہوں. اخلاق کا جو ہے تعلیم. اسی طرح جو ہے گھر والوں کی گھریلو کام میں مدد کرے. 14 پوائنٹ. شادی ہو چکی ہے، گھر میں بیوی ہے تو یہ مت سمجھیے نوکر ہے آپ کی، کام کاج میں ہاتھ بڑھائے تاکہ ان کو ترغیب ملے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماتی ہے جب گھر میں آتے تو ہمارے کام کاج میں بھی ہاتھ بٹا دیتے، اس سے دل لگا رہتا ہے لوگوں کا. ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں بیویوں کے لیے کہ آپ گھر جا کر شوہروں کو بولے دیکھو فیض بھائی نے بولے آج کہ بیویوں کا ہاتھ بٹانا، لہٰذا کل سے روٹی تم اور سالن میں بناؤں. یہ معنی نہیں ہے اس کا. معنی یہ ہے اس کا ترغیب دلائیے کہ میں بھی دیکھو تمہارے بارے میں فکر مند ہوں، میں بھی یہ کام کرتا ہوں، تم بولو میں کر رہا ہوں. رسول اللہ کبھی میں عائشہ فرماتی کبھی اگر ہم مصروف ہوتی تو کبھی دودھ بھی دھو دیتے تھے، کبھی اپنے کپڑوں کو خود بھی پیون لگا لیتے اور جوتے بھی سی لیتے، کبھی پھٹ جاتے تو ہم کرتی تھی. وہ تو آگے بڑھ بڑھ کے اللہ کے رسول کام کرتی تھی، لیکن پھر کبھی ہم سے چوک جائے انسان ہے تو وہ خود کر لیتے تھے. ہاتھ بٹائیے، ترغیب ہوتی ہے، اس سے ملتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح 16 پوائنٹ، سب سے اہم پوائنٹ، اصلاح کا 50% حصہ. اگر یہ پوائنٹ، یہ نکات پر آج آپ نے عمل کر دیا، آپ نے اپنے گھر کی آدھی اصلاح کر لی، آدھا خلا آج فتح کر سکتے ہیں آپ. بشرط ہے وہ ہمت ہو آپ میں. شرط لگا رہا ہوں اس کے ساتھ. آدھا خلا آج فتح ہو سکتا ہے اسی رات، بشرط ہے وہ ہمت ہو آپ کے پاس. ایک چیز اور ایک وائر اور ایک کینچی ہاتھ میں چاہیے یا ایک چاقو چاہیے، اور اس وائر کو اپنے گھر سے کٹ کر دیجئے. انشاءاللہ عزیز آدھا خلا آج فتح کیا آپ نے، آدھا خلا فتح کیا آج آپ نے. لائٹ کے وائر کے ساتھ یہ سلوک مت کیجیے آپ، ٹھیک ہے، نقصان ہو جائیں گے. وہ چیز ہے جو پورے برائی کی جڑ بنی اس معاشرے میں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس ہاؤس میں صاف پانی بھرو اور اس میں اگر گندا نالی کا پانی رستا ہے تب 1000 لیٹر بھی پانی بھریے اور 10,000 لیٹر پانی بھریے پھر گندا ہوگا. پہلے گندے پانی کا آنا روکیے، پھر صاف پانی بھریے اس کے اندر. برائی آ رہی کہاں سے ہم میں؟ کہاں سے یہ بہائی، یہ فیشن پرستی، یہ گندگی اور یہ پیسوں سے محبت اور یہ لالچ اور یہ حسد اور دوسروں کے بارے میں کینہ کس نے سکھایا؟ وہ کیبل چینلز ہے. یقیناً سب برے نہیں ہیں، لیکن اکثریت 99.99% ایسی ہی ہے اس کی. اگر آپ نے یہ کیبل بند کر دیا نا آج، چاہے وہ ڈش کی شکل میں ہو یا کسی قسم کے ڈش کی شکل میں ہو یا کسی قسم کیبل ہو، آج آدھا خلا آپ نے اصلاح کا. یہ تو برائی جب نہیں سیکھیں گے تو پھر ان کے لیے اچھائی کا پارٹ باقی ہے صرف. اب آپ بولیں گے میں ان کو قرآن سکھاؤں گا اور یہاں وہ گانے سیکھیں گے، تو قرآن تھوڑی پڑھیں گے، گانے گائیں گے بھائی. وہ تو آدھا خلا آج فتح کر سکتے. لیکن پھر میں نے ایک شرط لگائی تھی، اگر آپ میں ہمت ہو تو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہماری بیوی ہم کو گھر سے اکال دیں گے اگر ہم نے کیبل کاٹ دیا تو، اس لیے میں نے کہا ہمت ہو تو یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. اور اگر خواتین واقعی میں چاہتی ہے کہ اپنے بچوں کی اصلاح کرے اور فکر مند ہے ان کے آخرت کے اعتبار سے، تو میں کہتا ہوں بند کر دیجیے. آپ کہیں گے بھائی ایک ٹی وی تو اچھی ہے، بند کر دیجیے. وہ اچھی ٹی وی بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ شریعت کا ایک اصول ہے کہ جب برائی زیادہ ہو کسی چیز میں اچھائی کم تو اس اچھائی کو لیا نہیں جائے گا، اس لیے کہ برائی زیادہ آ رہی ہے اس کے اندر. کتنے بار آپ نہیں، ہمارے پاس چینل کنٹرول ہے، وہ چینل کنٹرول لاک کو بچے آپ کے چینلوں کو لاک کر دیتے کھول کر. ان کو معلوم ہوتا ہے کیسا کھلتا ہے چینل. مت کیجیے، مت لیجیے وہ رسک، صرف سوائے اس کے کہ 100% وہی چینل اگر آپ لگا سکتے ہیں، کوئی ایسا پروویژن ہے وہ کیجیے. آج آدھا خلا اپنے اصلاح کا اپنے گھروں، اس لیے کہ تمام برائیاں، فیشن پرستی، یہ جو آج ہو رہا ہے، لڑکی اپنے گھروں سے بھاگ رہی، کہاں سے سیکھا؟
یہ تھیٹروں نے سکھایا اور فلموں نے سکھایا، ایسا بھاگو، چھت پہ سے ایسا اترو، گیلری میں سے یوں اترا جاتا ہے، دوپٹوں پہ مت اترو، ساڑیوں کو لے اور اس پہ سے پھر نیچے اترو، اس کے دوپٹے پھٹ سکتے ہیں. انہوں نے سکھایا لوگوں کو. ماں باپ نہ مانے تو خودکشیاں کرو، پاگل پن دکھاؤ، یہ سب کس نے سکھایا؟ کہاں معلوم تھا لوگوں کو یہ سب؟ اس برائی کو بند کیجیے. آدھا خلاف فتح کرتے ہیں آج، کوشش کیجیے اس کے لیے. ٹھیک، اس لیے میں نے شرط لگا دی تھی ہمت ہو تو. بہرحال 17واں پوائنٹ، اگر آپ کے بچے ہیں، گھر میں لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں، موبائل کے استعمال پر نظر ہو. بچے موبائل استعمال کرتی، کس کے SMS آتے اور کہاں جاتے ہیں. ریچارج کراتے ہیں تو بیٹا میں نے پچھلی بار 50 کا کرایا تھا، اللہ نے بہت دیا مجھے، لیکن میں چاہتا ہوں پھر بھی مجھے آپ بتاؤ کہ کہاں خرچ کرتی ہو. تم کو تو بہت زیادہ کوئی کال آتے نا تم کرتی ہو، نہیں ہم نے فلاں کی تھی. پوچھ تاچھ کیجیے، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو. شریعت نے یہ تھوڑی کہا کہ لڑکوں کو آپ چھوڑ دیجیے، لڑکیوں کو صرف دبائیے. یہ کہا گیا کہ لڑکوں کو چھوڑ دیجیے آپ گاڑیاں لے کے سڑکوں پہ تنگ کرنے کے لیے، لڑکیوں کو نہیں، ان کو بھی آپ پابند کیجیے کہ بیٹا جس طرح بہن کو پابند کرتے بھائی کو پابند کیجیے اس کے. موبائل کیا استعمال کرتے ہو تم؟ یہ خامخواہ کے SMS کیوں کرتے ہو؟ خامخواہ فالتو لوگ SMS کیوں آتے ہیں؟ تاکید کیجیے. یہ بھی شرم اور حیا کا تقاضا ہے، معلوم آپ. اور ایسی عورتیں میں نے دیکھی با پردہ جو کسی کا SMS آ جائے انجان تو بڑا گھبرا جاتی ہیں. کس کا آ گیا؟ اس لیے کہ ہم لوگ نہیں چاہتے کسی کا SMS ہمیں آئے. یہ بھی ہوتا ہے، یہ تقاضا حیا کا، یاد رکھیے. ہے ایسی تھی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو نبی وہیں دفنائے جاتے ہیں جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے حجرے میں دفنائے گئے چونکہ آپ کا انتقال وہیں ہوا تھا، وہیں رہتی تھی. ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں دفنایا جائے، وہ وہیں رہتی تھی. جب عمر ابن خطاب کا انتقال ہوا تو عمر ابن خطاب کے انتقال سے پہلے انہوں نے کہا کہ جا کر پوچھو ماں عائشہ سے کیا مجھے وہاں دفنانے کی اجازت دیں گی، جبکہ ماں عائشہ کا خیال یہ تھا کہ میں وہاں دفنائی جاؤں گی، اس لیے کہ ایک طرف شوہر دوسری طرف باپ ہے میرا. تو یہ انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ میری خبر وہاں بنے گی. جب عمر ابن خطاب نے کہا تو انہوں نے کہا میں نہ نہیں بول سکتی تھی. عمر کو کیسے نہ بولوں؟ ہاں کہہ دیا، لیکن اس کے بعد اس کمرے میں کبھی انہوں نے اپنے کپڑے نہیں بدلے، اس لیے کہ اب عمر دفن ہے وہاں. حالانکہ عمر کو زندگی اپنی خبر میں دیکھ نہیں رہے ان کو، لیکن عمر چونکہ اب دفن ہے تو میں کیسے کپڑے اتاروں؟ پہلے باپ تھا اور دوسری طرف شوہر تھا تو میرا یہ معاملہ ٹھیک تھا. تو یہ ہوتی شرم اور حیا. تو یہ تعلیم دینے سے بہرحال یہ ہوتی. ڈش ٹی وی، یہ کیبل اور اینٹینے آپ کو حیا شرم کو ختم کر دیتے، برباد کر دیتے، ناقص انسان کو بنا دیتے، مردہ کر دیتے ہیں، بلکہ انسان کے درجے سے گرا کے حیوان بنا دیتے، جانور بنا دیتے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کرے. تو موبائل فون، ٹیکنالوجی. دوسری چیز کہ گھروں میں تصویریں اور اگر کتے ہو تو ان سے اجتناب کریں، اس لیے کہ جن گھروں میں تصاویر ہوتی ہے اور کتے ہوتے ہیں فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے ہیں. اسی طرح اگر انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس اس کا ایکسس کنٹرول کیجئے، فائر والز ڈالیے اس کے لیے، کاسٹ جاتی ہو خرچ کیجئے، اس لیے کہ جہاں وہ اچھی چیز ہے وہیں اس کے نقصان دنیا زبردست اٹھا رہی ہے. زبردست دنیا کو نقصان ہوا ہے اس سے، اور جو انڈسٹری اس میں فروغ پائی ہے وہ کسی کو اس کا خاص فائدہ نہ ہوا جتنا وہ انڈسٹریز کو ہوا جو ایک زمانے میں لوگ تصور بھی نہیں کرتے. فحش بک رہی ہے آج اس کو. اجتناب کیجئے کہ آپ کے بچے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، ویب سائٹس پر کنٹرول رکھیے، چیک رکھیے، نظر رکھیے. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے. اسی طرح جو ہے بیجا خرچی سے آپ بچیے، بیجا خرچ، فضول خرچ. اس لیے کہ اگر عورتیں فضول خرچ کریں گی تو مرد حرام کمانے میں مجبور ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار رشوت کھاتے ہیں، اس لیے کہ بیویاں چاہتی یہ ہونا فلاں. تو بیجا خرچی سے مرد بھی بچیں، عورتیں بھی جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلائیں. یہی معاملہ شریعت کا. شریعت بھی چاہتی ہے جتنا آپ کماتے ہو بس اس سے زیادہ کا آپ کوشش نہ کریں، ادھار سدھار، رشوت، غلط کام. ٹھیک ہے. اسی طرح فیشن پرستی سے اجتناب کریں. تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، مرد اور عورتیں دونوں سے کہوں گا فیشن پرستی سے اجتناب کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء ما من احب، المرء ما من احب. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے، اس حدیث کو سننے سے زیادہ کسی حدیث کو سن کر ہم کو خوشی نہیں ہوئی. المرء ما من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو جو صحابہ سے محبت کرتا ہے صحابہ کے ساتھ، جو رسول سے محبت کرتا ہے رسول کے ساتھ، اور جو فلم سٹار سے محبت کرتا ہے المرء ما من احب، ان کے ساتھ. دیکھ لیجیے آپ اپنا حال، یہی رسول اللہ نے فرما دیا. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہمیشہ کہتے تھے، اور جب بھی روزے مبارک پر جاتے اللہ کے رسول کی یہ کہتے تھے کہ انشاءاللہ اللہ میرا فیصلہ اللہ کے رسول ابوبکر اور عمر کے ساتھ کروں، اس لیے کہ میں ان تینوں سے محبت کرتا ہوں. المرء ما من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے. فیشن پرستی آپ کو اللہ اور اس کے رسول اور کی تعلیمات اور صحابہ سے محبت سے دور کر کے ان لوگوں کے پیچھے چلاتا ہے جو نہ دنیا میں نمونہ ہے نہ آخرت میں نمونہ ہے. فیشن پرستی اجتناب کیجیے. اور آخری پوائنٹ بہرحال اپنے اہل بیت کے احوال پر باریکی سے نظر رکھیے. والدین ذمہ دار. باریکی نظر سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھائی ایک غلطی کرا تو لکھ کے رکھیے آپ کمپیوٹر میں ٹائپ کر کے یہ ہوئی تھی، پھر اگلی بار کرے تو دوسری بار ہو گئی، اتنا نہیں ہے. بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نظر رکھیں ان کے، چاہے اگر ان کی الماریاں الگ ہو تو اس میں چیک کرتے رہیں، میسج ہو تو ان کے ان باکس چیک کرتے رہیں. یہ کوئی بری نیت سے نہیں، یہ ان کی اصلاح کی نیت سے، کہیں بچے بگڑ نہ جائے. ٹھیک ہے. تو نظر رکھیے باریکی سے. گاڑی اگر دلائی ہے اپنے بچے اور بچیوں کو تو کہاں جاتے ہیں،
پیٹرول ڈالا ہے تو اتنی جلدی ختم کیسے ہوا؟ گاڑی کا ایوریج تو بھائی 40 کا ہے، آپ نے 2 دن میں ختم کر دیا. پوچھیے ان سے، آپ کو حق ہے، آپ خرچ کر رہے ہیں ان پر. نظر رکھیے وہ کہاں جاتے ہیں، کون دوست اور کون سہیلیاں ہیں. اسکول میں اور کالج میں جاتے ہیں تو کیا واقعی میں کلاسز میں ہوتے ہیں، کہیں اور جاتے ہیں؟ کہیں یوں تو نہیں کینٹینوں کے دورے کرتے سڑک پر. تعلیم بھی ضروری ہے تو اس کے ساتھ ضابطے بھی ضروری ہے کہ اس کا ایک کوئی لمٹس ہو. یہ نہیں کہ تعلیم کے نام پہ سب کچھ آپ نے حلال کر لیا اپنے نفس پر. تو موبائل ہو، ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہو، تعلیم کو جاتے ہو، گھر سے نکلتے ہو، گاڑیاں چلاتے ہو، اس معاملے میں احتیاط کیجیے. انشاءاللہ عزیز اگر یہ نکات پر آپ غور کریں تھوڑا، ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ حد تک یہ نکات ضرور انشاءاللہ آپ کے لیے مفید اور فائدے مند ثابت ہوں گے. رسول اللہ کا نمونہ اپنے سامنے ہمیشہ رکھیے اصلاح کے معاملے میں. عورتیں ہیں تو کیسا، بچے ہیں تو کیسا، بڑے ہیں تو کیسا، چھوٹے ہیں تو کیسا. اور ان نکات کو انشاءاللہ فالو کریں گے تو ایک زبردست معاشرہ جو ہے وجود میں آئیں گا. اور عورتوں سے بالخصوص گزارش کروں گا ان نکات پہ اگر آپ پہلے عمل کر لیں انشاءاللہ مرد شرما شرمی میں ضرور آپ کے پیچھے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے گھروں کی اصلاح کریں. یہ بہرحال حتمی کوئی پوائنٹس نہیں تھے کہ بس ختم ہوئی، اور بھی چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے ماحول معاشرے میں کیا برائیاں اور کیسے نکالے اس کے لیے کوشش کرنا ہے. اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، ہمارے لیے اپنے گھروں کی اصلاح کرنا جو آسان کریں. جب بھی ہمیں موت دے ایمان پر ہماری موت ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. میرے بھائی نے ایک سوال کیا کہ ہم جس ماحول میں ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہم لوگ سحر کرتے ہیں تو بھونگے کے اوپر جو ہے افطار اور سحر کرتے ہیں، مطلب ایک آواز ہوتی ہے اس پر کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ تو پہلی چیز تو یاد رکھ لیجئے، اگر سنت کسی معاملے میں غیر موجود ہو تو اس معاملے میں پھر کوئی چیز اختیار کی جائے جو بری نہ ہو، خراب نہ ہو، تو بہرحال ایک الگ بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سحر ہوتی تھی اس کے لیے اذان دی جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سحر کے لیے اذان دی جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد پھر ایک اذان ہوتی تھی جو فجر کی ہوتی تھی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت میں فرمایا جب بلال اذان دے تو کھانا پینا مت روکو، لیکن جب ام مختوم رضی اللہ عنہ اذان دے تو اپنا کھانا پینا روک دو، اس لیے کہ وہ فجر کی اذان دیتے ہیں. مطلب حضرت بلال جو اذان دیتے تھے وہ جاگنے کی، اٹھنے کی، اور اس کے بعد ام مختوم رضی اللہ عنہ جو اذان دیتے تو فجر کی تھی. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے اگر مسجدوں کے ذمہ دار ہو، محلے والے ہو، تو وہ یہ کوشش کرے گی اذان دی جائے اٹھانے کے لیے. ہمارے پاس دیکھا جاتا ہے لوگ ڈھول بجاتے ہیں، تاشے بجاتے ہیں، لوگ لائٹ کے کھمبے بجاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ایسی آوازیں نکالتے ہیں کہ لوگ ڈر کر اٹھ جائے اس سے. یہ درست نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ سنت موجود ہے اذان دی جائے، آپ اذان دیجیے اور لوگ انشاءاللہ اس سے جاگ جائیں گے. اب رہا معاملہ افطار کھولنے کا تو اس معاملے میں اذان دینا ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا ہر شخص کے پاس گھڑی ہوتی ہے. آج آسانیاں ہیں، یاد رکھیے ایک زمانے میں آسانیاں نہیں تھی تو اشارے کیے جاتے تھے، تو آپ بہرحال کر سکتے ہیں. یا پھر مسجد کے مائک سے اعلان کر دے، ایسے علاقے میں جہاں کوئی گھڑی بھی نہ ہو اور لوگ غریب بستی ہے کہاں سے لائیں گے، تو اعلان کر دے الگ بات ہے. لیکن یہ سائرن جس طرح سے بجتے ہیں بہرحال یہ درست نہیں، اس لیے کہ یہ بھی ایک قسم کی میوزک ہے. آج سائرن بجیں گے، ہو سکتا ہے کل کو ڈھول بجائے مسجد کے، اسے کہ بھائی افطار کا وقت ہو گیا ہے. چونکہ بعید نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی لوگ گئے ہوں گے بالخصوص انڈونیشیا یا جاوا، ان علاقوں میں یوں ہے کہ مسجد میں ڈھول بجایا جاتا ہے اعلان کے لیے، جو کہ درست نہیں ہے. ڈھول بجانا شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو ہوتا یوں ہی ہے، چھوٹی 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 ڈھیل لیتے لیتے انسان جو ہے بڑے بڑے گناہ اور خطاؤں کی طرف بڑھتا ہے. تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ سحر کے لیے تو بہرحال اذان اس کا حل ہے، اور افطار کے لیے اپنی گھڑیاں لوگوں کی ہوتی ہے، یا مسجد سے اعلان کر دے کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے. جی ایک سوال خواتین کی طرف سے آیا ہے. علم حاصل کرنا اور سکھانا عبادت ہے، تو کیا غیر مسلم بچوں کو بھی سبجیکٹ پڑھانا کیا عبادت ہوں گی؟ اب بہرحال یاد رکھیے علم سکھانا یقیناً یہ عبادت ہے. تو انہوں نے سوال کیا کہ غیر مسلم بچوں کو ہم کو علم سکھائے دنیاوی اعتبار سے، کیا یہ بھی عبادت ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے کوئی بھی نافع علم جس سے انسانیت کو فائدہ ہو اس کے سکھانے کا آپ کو اجر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرماتے ہیں، ایک شخص اور کہا ہمارے جو لوگ مر چکے ہیں، والدین مر چکے ہیں، ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا ان کو اجر پہنچتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کے سوا ان کو کچھ نہیں پہنچتا. کہا پہلا علم ینفع، وہ نافع علم جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، وہ علم جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، اس کا مرنے کے بعد بھی اجر ملتا ہے. یہ نہیں کہا دینی غیر دینی، مسلم اور غیر مسلم کو، نافع علم. تو آپ نے کسی کو ہندی مراٹھی اردو انگلش میتھس بھی سکھایا جس سے وہ بچہ دنیا کے اندر کوئی کارنامہ انجام دے، جس سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور ملیں گا. دوسرا فرمایا
کہ صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری ہو جائے، مطلب کوئی کام ایسا کر کے جائے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، چاہے انسان چرند پرند جھاڑ لگا دیا، کنواں کھود دیا، حفصہ لگا دیا، کوئی بھی کام انسان کو فائدہ ہو، مسجد بنا دی، بلڈنگ بنا دی، سرائے بنا دیا لوگوں کے لیے، یتیم خانے بنا دیے، اس کا اجر ملے گا. ٹھیک ہے. اور تیسرا فرمائے او ولد صالح یدعو لہ، اور نیک اولاد جو مرنے کے بعد دعائے خیر کرے. یہ تین کے سوائے اور اجر نہیں ملتے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس حدیث کے تحت میں یہ کہوں گا کہ یقیناً آپ اگر غیر مسلم بچوں کو بھی علم سکھاتے ہیں ان کو اجر ملے گا، اور اگر آپ ایک مسلمان ہیں اور اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو کوشش کیجئے اپنے علم میں مہارت حاصل کر کے ان کو سکھائیں، تاکہ کچھ دعوت نہ پہنچ سکے تو کم از کم اتنا تو پہنچے کہ ایک مسلم استاد تھے جو بڑا اچھا پڑھاتے تھے، اور ہو سکتا ہے یہ وجہ بن جائے کبھی اس کے اسلام سے نزدیکی کی، کیونکہ تو استاد کا بڑا اثر ہوتا ہے بچوں پر. تو اگر استاد دھیرے دھیرے اپنی بات علم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دیتا رہے، دعوت اسلام بھی دیتا رہے، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے یہ جو ہے انشاءاللہ اجر کا باعث بنے گا. لیکن ان کو علم سکھانا بھی انشاءاللہ عزیز کار خیر ہے، نافع علم ہے، اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا انشاءاللہ. السلام بہت سارے لوگ علم رکھ کر بدعت پر ڈٹ جاتے ہیں. جی. علم رکھ کر بدعت پر ڈٹ جاتے ہیں، تو ان سے اصلاح کا طریقہ بتائیے. جی. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ گھروں کی اصلاح کے اندر انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ علم رکھتے ہوئے بدعت پر ڈٹ جاتے ہیں، معلوم ہے کہ غلط ہے لیکن پھر بھی ڈٹ جاتے ہیں، ان کا کیا؟ تو بہرحال یاد رکھ لیجیے سب سے پہلی چیز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، رسول اللہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اصلاح کیسی کرتے؟ آپ بڑے اور چھوٹے کا لحاظ رکھتے، ٹھیک ہے، مرد اور عورت کا لحاظ رکھتے. اب کوئی شخص جس کو علم ہے پھر بھی وہ اپنے بدعت پر ڈٹ گیا، تو آپ پہلے یہ کوشش کیجئے کیا وجوہات رہی جس نے اس کو بدعت پر روک دیا، ڈٹ گیا ہو. مثال کے طور پر یوں ہو سکتا ہے کہ معاشی طور سے وہ انسان کمزور ہو، اور اگر یہ خرافات اور بدعت چھوڑ دے تو اس کا ظاہر سی بات ہے اس کا گھر نہیں چلے گا. اس بنیاد پر اگر وہ الٹ جا رہا ہے، جبکہ آپ کا سوال ہے کہ علم ہے اس کو، اس چیز کا علم رکھتا ہے پھر بھی یہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے یہ وجوہات ہو تو آپ اسے کلیئر کیجئے کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں. ٹھیک. دوسرا یہ کہ ہاں ہو سکتا ہے علم والا ہو لیکن اس کو یہ چیز اس مسئلے کا علم نہ ہو، تو اس سے آپ یوں کہیے کہ آپ یہ کام کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں. کوئی بھی آدمی بدعت کرے تو سوال کیوں کرتے ہیں، وہ کہیں گا ثواب ہے. تو آپ پوچھئے جو چیزیں ثواب ہے اور جو چیزیں گناہ ہیں شریعت نے بتا دیا، اس کو قرآن حدیث میں موجود ہے، تو کیا آپ مجھے بتائیں گے یہ ثواب ہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ بھائی مرنے کے بعد چنے بانٹنا چاہیے، تو ایک بنیادی سوال کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا خود رسول اللہ کا انتقال ہوا اور صحابہ کا انتقال ہوا اور تابعین کا انتقال ہوا، یا اسلامی فقہ کے اندر ائمہ کی فقہ میں کوئی ایسا اصول ہے کہ تیسرے دن چنے بانٹے جائیں؟ تو اس سے سوال کیجیے آپ بنیادی. وہ کہیں گے نہیں ایسا تو کہیں نہیں ہے. تو پھر جو چیز شریعت میں موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فقہ میں موجود نہیں ہے، تو پھر کہاں سے آپ نے لایا؟ بول نہیں. تو کہیں گا بس ہم کو ایسا لگا، تو بولا شریعت میں یہ تو نہیں چلے گا. آپ ایک سوال کیجیے اس سامنے، یہ تو وہ سوچنے مجبور ہوں ہاں بات تو صحیح ہے کہ قرآن میں موجود نہیں، میں خود کہہ رہا ہوں، حدیث میں موجود نہیں، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تو میں کیوں کروں؟ تو اس کے اصلاح کے لیے اس کے ذہنیت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، اس کی پوزیشن اور پوسٹ کے اعتبار سے وہ طریقہ جو اس کے لیے بہتر ہو آپ اسے آزمائیں. لیکن یہ بات تو بنیادی سب کے ساتھ کر سکتے ہیں، آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں. اگر وہ کہیں نیکی ہے تو نیکی جو ہے بتا دیا گیا قرآن حدیث میں، آپ بتائیے، ثابت کیجیے. کہے برا ہے تو قرآن حدیث میں برائی بتائے گی، آپ ثابت کیجیے. انشاءاللہ عزیز آپ جب اس طرح سے بات کریں گے اس کا ذہن کہیں نہ کہیں کھلے گا. لیکن کبھی کبھار کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈٹ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے تعلق سے آپ یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو یہ کہنے سے کہ ابھی میری بات مانو وہ اڑ جائیں گا، تو آپ خاموشی سے اتنی اصلاح کر کے نکل جائیے. آپ سوچئے میں کون ہوتا ہوں آپ کو سمجھانے والا، لیکن میں نے سوچا آپ سے یہ بات کر لوں کہ آپ یہ عمل کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں. وہ کہیں گے بات تو صحیح ہے یار، بچہ صحیح بات کر رہا ہے. لیکن ہم بھی کبھی کبھار کیا ہوتے ہیں، نوجوان اڑ جاتے ہیں، جو بڑے ہیں ان کو غیر غلط بول دیتے ہیں، یہ تو فلاں ہے بدعتی ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو علماء ہو کہ ویسے ویسا نہ کریں، بلکہ حکمت اختیار کریں اور ان سے سوال کیجئے کیا یہ صحیح ہے اور کیا اس کا اجر ہے. اگر وہ ثابت کر دے آپ تو میں بھی کروں گا، اور نہ کر سکے تو آپ بھی چھوڑ دیجئے. انشاءاللہ آپ بتائیے اور اللہ سے دعا کیجئے. دعا اہم چیز یاد رکھیں، جس کی بھی اصلاح کرے دعوت دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کو صحیح چیز بتائیں. شوہر کی اصلاح کرنے کے باوجود وہ حرام چیزوں میں مبتلا ہو، اس کی شریعت کے حکم سے اصلاح. اچھا بھائی، ایک کسی نے سوال کیا خاتون کی طرف سے، شوہر کی اصلاح کرنے کے بعد بھی وہ حرام چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو
اس کی شریعت کیا حکم سے اصلاح کس طرح، شریعت میں کیا حکم ہے اور اس کی اصلاح کس طرح کرے. خاتون کا سوال ہے کہ اگر ان کے شوہر حرام چیزیں ملوث ہوتے ہیں تو اس معاملے میں کیا کریں. سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، چونکہ عورت ماتحت ہوتی ہے شوہر کے، تو بہت سی بار اصلاح کرنا اس کے لیے مشکل جاتا ہے چونکہ ماتحت ہے. تو پہلی چیز یاد رکھیے، اگر آپ کسی کے ماتحت ہے اور آپ اس کو سمجھاتے ہیں بار بار لیکن وہ نہیں سمجھتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا گناہ نہیں ملے گا کچھ بھی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ خاتون ہے، وہ ماتحت ہوتی مرد کے، اب وہ بول رہی چھوڑ دو یہ حرام کام، چھوڑ دو یہ حرام کام چھوڑ دو، اگر وہ نہیں چھوڑتا ہے تو انشاءاللہ اس کو اس کا گناہ نہیں. پہلی چیز. دوسرا، اگر اس کا حرام کام وہ ہے جو سیدھا تعلق اس کی کمائی سے ہے، مثال کے طور پر شوہر حرام کمائی کما رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شخص جس گوشت کی پرورش حرام سے ہوتی ہے اللہ اس کی عبادت نہیں قبول کرتا ہے. تو اب اس معاملے میں تو معاملہ سنگین ہے. تو یہاں آپ پھر جو ہے وقت کے قاضی، شہر کے بڑے علماء یا کوئی ایسا شخص جس کی بات آپ کے شوہر سنتے ہو ان سے رجوع کرے، اس لیے کہ یہاں معاملہ کمائی کا ہے. لیکن ہاں ایسا حرام کام ہے جو کمائی سے ہٹ کر ہو، مثال کے طور پہ نظروں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، یا جو ہے دینی نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، روزے کی پابندی نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ باوجود زکوٰۃ دینے کے حق ہونے کی زکوٰۃ واجب ہے نہیں دیتے ہیں. تو ان معاملوں میں انشاءاللہ آپ بتاتی رہیے، کوشش کرتے رہیے، اللہ سے دعا کیجیے، انشاءاللہ اس معاملے میں آپ سیدھے گناہ میں ملوث نہیں ہوں گے اس لیے کہ آپ ماتحت ہیں ان کے. لیکن ایسا اگر کوئی معاملہ آ جائے جس کے اندر وہ ایسا حرام کام کرے جو ظاہر سی بات ہے جو سیدھے آپ سے تعلق، مثال طور پر کمائی حرام کمائے مکمل طور سے 100%، ہاں کچھ فیصد حرام کچھ حلال تو کوئی مسئلہ نہیں، سمجھاتے رہیے. 100% کی کوئی کہے کہ میں شراب بیچوں گا اور لا کے پیسہ دوں گا تو آپ کہہ دیجئے میں آپ کے ساتھ پھر نہیں رہ سکتی ہوں، اس لیے کہ یہ کمائی حرام ہے اور اس سے ہونے والی اولاد جو ہے پرورش پائیں گی، یہ نہیں ہو سکتا. یا شوہر زانی ہے، زنا کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ حرام کاری اس کی ظاہر سی بات ہے آپ برداشت نہیں کر سکتے، اس معاملے میں علیحدگی اختیار کر لیجیے. لیکن ایسا حرام کام ہے جس سے صرف اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو بار بار سمجھاتی بھی ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو سمجھانے کا اجر دیں گا اور انشاءاللہ آپ کو اس میں گناہ میں نہیں ہوں گے. اللہ سے آپ ضرور دعا کرتے رہیے اور اصلاح کرتے رہیے اور اللہ رب العزت انشاءاللہ ضرور جو ہے آپ کو جو ہے اس کام میں انشاءاللہ عزیز ہم کو اس میں کامیاب کریں گا. ایسا عموماً ہوتا ہے کہ کبھی ہم سے بڑے لوگ جن کے ماتحت ہم ہوتے ہیں اور وہ بگڑ جائے تو اصلاح بہت مشکل جاتی ہے. لیکن بہرحال آپ کرنا چاہیں، کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں تو اللہ راستے انشاءاللہ عزیز آسان کرتا جاتا ہے. جی السلام علیکم. جی جہاں پر تو کئی بار وہ ساتھ آتے ہیں مٹھائی جو ان کی ہوتی ہے جو یہاں پر ساتھ دیتے ہیں اور آپ کو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کھائے ہم بھی جیسا کھاتے ہیں درگاہ کا کھانا چاہیے. میں نے کئی بار انتظام کرنے کی کوشش کی لیکن کئی بار ڈر کی وجہ سے میں نے اسے بھائی نے ایک سوال کیا معاشرے کے تعلق سے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں مخلوط معاشرہ ہے، مکس لوگ ہیں، ہندو مسلم ہم سب مطلب مسلمان اور غیر مسلم ساتھ رہتے ہیں. اب ایسے ماحول میں انہوں نے کہا کہ پڑھنے کے لیے باہر بھی جانا پڑتا ہے اور وہ باہر بھی تھے. اب جس میں کیا ہوتا ہے کہ مندر کے کچھ پرساد یا ایسی کچھ چیزیں جو غیر شرعی ہوتی ہے وہ لا کے لوگ دیتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ ہم بھی درگاہ کھاتا ہے تو آپ بھی جو ہے ہمارا یہ کھائیے. اس معاملے میں ہم کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز تو آپ یاد رکھیے کہ ہر وہ کھانا جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، وما اہل لغیر اللہ بھی اللہ رب العزت نے اس بات کو 4 مرتبہ قرآن میں دہرایا. ہر وہ کھانا جس پر اللہ کے علاوہ نام لیا گیا ہو وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، پہلی چیز. اب عموماً ہم سے جو غلطی ہوتی ہے کیا میں وہ بتا دیتا ہوں پہلے، پھر اصلاح کیسی کی جائے. ہم احساس کمتری میں ملوث ہے مسلمان ہندوستان کے اندر. احساس کمتری کہتے ہیں انفیریٹی کمپلیکس. نہیں یار کرنا پڑے گا، اب غیر بول رہے تو کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ رہنا تو کرنا. انفیریٹی کمپلیکس. جبکہ مذہب کے معاملے میں ہمیں سپیریٹی کمپلیکس ہونا چاہیے. ہم کو سب سے اچھا دین ملا ہوا ہے. تکبر نہیں میں کہہ رہا ہوں، پھر میں تکبر نہیں، سپیریٹی. میرا دین سب سے اچھا سپیریئر ہے. ٹھیک ہے، میں تو تکبر نہیں کہا، میں سب سے سپیریئر میرا دین. تو انفیریٹی نہیں سپیریٹی کمپلیکس ہونا چاہیے کہ میں سب سے اچھے دین پہ چل رہا ہوں. پہلی چیز. آپ دیکھیے کسی غیر مسلم کو کیا کیجیے، آپ دعوت دیجیے، مدعو کیجیے اور اس کو سامنے گوشت رکھ دیجیے کہ وہ نہیں کھاتا ہے. تو کیا آپ کے اصرار پر وہ گوشت کھا لیں گا؟ وہ کہیں گے نہیں میرے مذہب میں حرام ہے تو میں نہیں کھاؤں گا، میرے مذہب میں حرام میں نہیں کھاؤں گا. آپ اس کو چاہے بڑا نہیں چھوٹا ہے، چھوٹا نہیں چھوٹی ہے بولیے، نہیں کھائیں گا وہ. ٹھیک ہے، بولے گا میرے مذہب میں حرام ہے. بات طے ہے. اس کے مذہب میں جو چیز حرام ہے اس سے وہ بچ رہا ہے. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مسلمان اس کو بولنے سے شرماتا ہے کہ میرے مذہب میں حرام ہے؟ کیوں نہیں بولتے آپ کی یہ حرام ہے؟ اب بولیے کیسے حرام ہے؟ دیکھیے حرام حلال رہتا ہے بولنا، اور میرے مذہب میں یہ حرام ہے نہیں چلتا، میرے دھرم نے میرے کو اس سے روکا ہے. اب بہت سے ایسے ملیں گے آپ کو
یہ دھرم ورم کچھ نہیں ہوتا, یہ دھرم کا پالن والن کچھ نہیں ہوتا, حرام حلال کچھ نہیں ہوتا, سب چلتا ہے. ایک صاحب مجھے بھی ایسے ملے تھے, کہا ارے سب چلتا ہے, حرام حلال کیا ہے. اور وہ بہت طنز کرتے تھے. ٹھیک ہے, میں ایک آفس میں تھا, وہاں بڑے طنز کرتے تھے. وہ کہہ رہے حرام حلال کیا تھا, یہ سود تم کھاتے نہیں, ارے سود لو, بہت اس سے یہ ہوتا فلاں ہوتا, انشورنس کراؤ اپنا فلاں ہے. تو میں ان سے کہتا تو بڑا مذاق اڑاتے. میں نے کہا اب ان کو تھوڑا سا نصیحت ضروری ہے, ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں درست نہیں. اب ان کا مسئلہ یوں تھا کہ ان کا خود کا بھی نکاح نہیں ہوا تھا, ان کی بہن کا بھی نکاح نہیں ہوا تھا, اس لیے کہ ان کے جات میں, ان کے جو ہے سماج میں وہ لڑکی نہیں تھی, یا وہ لڑکا نہیں مل رہا تھا جو ان کے برابر کا ہو. تو مجھ سے بولتے رہتے تھے یار ہمارے پاس بڑا مسئلہ ہے, تم مسلمانوں کا اچھا رہتا ہو لیکن ادھر بھی کوئی شادی کر لیتا, کدھر کی بھی مطلب کوئی تو آپس نہ ملک کا مسئلہ ہے, نہ رنگت کا مسئلہ ہے, نہ قوم کا مسئلہ ہے. تو مجھ سے ایک دن کہنے لگے حرام حلال کا, انہوں نے کافی, پھر ایک بار ایک صاحب کو انہوں نے بڑا تلخ کہہ دیا مسلمانوں, کیا تم انٹرسٹ سے بچتے رہے, کھاؤ, اس سے تو تم لوگ پیچھے ہٹ جا رہے, پوری قوم تمہاری پیچھے. میں نے آپ جواب دینا ضروری ہے. میں نے ان سے کہا تمہارے بہن کا نکاح اب تک نہیں ہو, کہا نہیں. تمہارا بھی نکاح نہیں, تمہاری بہن کون سی ذات کی, تو کہا جو ذات میری تھی, تم نکاح کر لو اس سے, دونوں کی ذات ایک ہی ہے نا, کوئی مسئلہ. تو یہ حرام ہے, یہ کیا حرام حرام کچھ تھوڑی رہتا. کہا نہیں رہتا ہے. میں نے کہا وہی تو میں جب سے کہہ رہا تھا, رہتا ہے, ہمارے پاس بھی ہے کچھ چیز حرام. تم کیوں نہیں اپنی بہن سے نکاح کر لیتے, اتنا بیچاری کا مسئلہ ہے, ماں باپ بھی کر لو اس سے شادی. تو کہا یہ نہیں ہوتا, کیوں نہیں ہوتا, بولے حرام ہے. تو میں بھی تو جب سے کہہ رہا ہوں انٹرسٹ حرام ہے, اب کیسا میں اس کو حلال کروں, آپ کے بولنے سے تھوڑی چلتا ہے, میرے بولنے سے تم شادی کر لو گے تو کہا نہیں. تو احساس کمتری سے نکلیے, تھوڑا اوپر آئیے, بولیے کھل کر کہ ہم میں نہیں چلتا ہے. یہ مت ڈریے کہ پھر وہ ہم میرے ساتھ کیا کریں کیا نہیں کریں گے. دیکھیے جو بھی مذہبی انسان ہوتا ہے, کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو, کسی مذہب کا, وہ اس چیز کو سمجھتا ہے. یہ ہر مذہب میں حرام اور حلال ہوتی ہے, جائز اور ناجائز ہوتا ہے, اچھا اور برا ہوتا ہے. تو بہرحال یاد رکھیے, تو آپ اس کو بتا دیں, چاہے کسی بھی جگہ ہو, اس کے کھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کسی بھی شکل میں, کسی بھی صورت میں, کسی بھی حالت میں, سوائے اس کی کہ وہ کہہ دے کہ ہم تم کو قتل کر دیں گے. ٹھیک ہے, قتل شرک کرنا نہیں, یہ صرف کھانے کے تعلق سے کہہ رہا ہوں, قتل کر دیں گے, اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں کہ آپ کھائیں. آپ کہیے میرے مذہب میں جائز نہیں, آپ کسی اور کو دیجیے, بولنا جو کھانا چاہے, میں نہیں کھاتا ہوں. اور کہے کیوں, تو بولنا آپ کے مذہب میں کچھ چیزیں حرام ہوں گی جو آپ نہیں کرتے ہوں گے, اس طرح یہ میرے مذہب میں حرام ہے, میں یہ کام نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اس کا کھانا شریعتاً جائز نہیں, درست نہیں. گو بسم اللہ پڑھ کر بھی آپ کھائیں, اس لیے کہ بسم اللہ ان چیزوں پہ پڑھا جاتا ہے جو پہلے سے حلال ہو. حرام چیزوں میں بسم اللہ پڑھنے سے وہ چیز حلال نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ اصول ہے. حلال چیزوں پر بسم اللہ پڑھ کر کھانے سے وہ چیز کا ثواب بڑھ جاتا ہے, حرام چیزوں پر بسم اللہ پڑھنے سے وہ چیز حلال نہیں ہوتی. جی کسی رفیق بھائی راحت کالونی کا باہر کچھ لوگ انتظار کریں. رفیق بھائی راحت کالونی, کسی نے ایک سوال کیا, اگر ماں باپ میں سے کوئی شرک اور بدعت میں مبتلا ہو تو ان کی اصلاح کس طرح کریں, یا پھر وہ نہ مانے تو ان کے ترک تعلق کریں کیا, مطلب ترک تعلق ان سے رشتہ توڑ دیں گے. سوال آیا ہے کہ اگر ماں باپ شرک کرے اور ہم ان کی اصلاح کریں, اور اگر وہ نہ مانے تو کیا ہم ترک کر دیں, رشتہ توڑ دیں ان سے. آئیے اس مسئلے میں یاد رکھیں کہ امت مسلمہ بڑے افراط اور تفریط کی شکار ہوتی ہے, سمجھ نہیں سکتی چیزوں. پہلی چیز, صحابہ, کئی صحابہ ایسے تھے جن کے والدین مشرک تھے, کیا کسی نے ترک کیا؟ سعد بن ابی وقاص کی ماں مشرک تھی, ان کی والدہ, اور انہوں نے کہا کہ میں ایمان نہیں لاؤں گی. جب سعد ایمان لائے, سعد 19 سال کے تھے جب ایمان لائے. ٹھیک ہے, اب 19 سال کا ایک نوجوان جس سے لوگوں کو, اس کے خاندان والوں کو امیدیں ہیں کہ اب یہ نوجوان اب بڑا ہوں گا, اور ایسے مرحلے میں وہ اپنا مذہب بدل دیتا ہے. سعد ایمان قبول کر لیتے ہیں. سعد کی والدہ نے کہا میں اب کھاؤں گی پیوں گی نہیں, اور سر میں کنگھی نہیں کروں گی. اور عرب کے ماحول میں گرمی میں کوئی اگر کنگھی نہ کرے تو مر جائیں گے ادھر کی جوؤں سے, جوئیں جلدی ہو جاتی ہے گرمی پسینے کی وجہ سے. تو کہا کنگھی نہیں کروں گی اور کھاؤں گی پیوں گی نہیں. سعد بڑے پریشان ہو گئے, ظاہر سی بات ہے. رسول اللہ کے پاس کہ اللہ کے رسول میری ماں نے یہ قسم کھا لی, تو کہا نہیں اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتے, تم کمپرومائز نہیں سمجھ شرک کے. ٹھیک ہے, کہا کہ اس سے کہہ دو کہ یہ میرے سے نہیں ہوں گا. سعد اپنی والدہ کے پاس گئے اور کہا اے میری ماں, دیکھ اتنے اچھے سے کہہ رہے, یہ نہیں کہا اے فلاں عورت, اے بڈھی, اور یہ کچھ نہیں, اری تری نہیں, کچھ نہیں. کیا کہہ رہے ہیں, اے میری والدہ, اگر تم 1000 بار بھی زندہ ہو اور 1000 بار بھی مر جاؤ ایسے ہی بغیر کھائے پیے کے, تب بھی میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا. تو والدہ سکتے میں آ گئے, سمجھ گئے کہ بچے کا ارادہ مصمم ہے, پکا ہے ایک دم. کھانا پینا شروع کر دیا. اب یہ تو ہاتھ نہیں آنے والا ساتھ. ٹھیک ہے, کتنی اچھی اصلاح کی. یہ کہا کرے تورے گھر سے نکل جاؤ, میں خود جا رہا تھا, میرے کو ضرورت نہیں تمہاری, میں خود اسلام قبول کر لیا, رسول اللہ کے ساتھ رہوں گا, جا کے مسجد نبوی رہوں گا, اصحاب صفہ, نہیں کچھ نہیں کہا یہ سب.
کتنا اچھا کہا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہی ہوا, ان کی والدہ ایمان نہیں لائی تھی. اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول دعا کیجیے کہ ایمان لا لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اور الحمدللہ ان کی والدہ ایمان لائی. تو پتہ چل رہا ہے کہ اگر والدین ایمان نہ بھی لائے تو حسن سلوک جاری رہیں گا. والدین ایمان نہ بھی لائے تو بد سلوکی نہیں ہوں گی, اف تک نہیں کہا جائے گا, نام نہیں لیا جائے گا, بےعزتی نہیں کی جائیں گی, ذلیل کچھ نہیں ہوں گا. والدین مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, مقام وہی ہے اسلام کے اندر. اس لیے کہ شریعت نے جہاں اللہ اور اس کے رسول کے بعد والدین کا حق بتایا وہاں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں کیا. تو آپ کے والدین تو مسلمان ہیں نا پیدائشی, ہاں شرک کرتے ہیں الگ مسئلہ ہے, تو ان کے ساتھ قطع تعلق تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. جب کافر صحابہ نے قطع تعلق نہیں کی, شریعت نے اجازت نہیں, تو آپ کیسے. ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ تم اگر ایمان پر رہتے ہو تو میرے گھر سے نکل جاؤ, تو پھر انہوں نے آپ سے رشتہ توڑا, آپ نے نہیں توڑا ان سے, آپ تو باقی رکھیں گے. انہوں نے توڑا آپ سے رشتہ, جاؤ بول کر, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے والدین شرک کرتے ہیں تو آپ ان کی اصلاح کریں گے. اب کیسے اصلاح کریں؟ دیکھیے کوئی مسلمان قرآن کو مانتا ہے, چاہے وہ پڑھتا نہیں ہوگا چاہے سمجھتا نہیں ہوگا, مانتا ہے. آپ ان سے کہیے جو کام آپ کر رہے ہیں قرآن میں ہے کیا؟ ٹھیک, جو آپ کام کر رہے ہیں وہ احادیث میں ہے کیا؟ صحابہ نے کیا کیا؟ تابعین سے ثابت ہے کیا؟ چلیے آپ جن اماموں کو مانتے انہوں نے کیا, چلیے یہاں آگے بات روک دیتے ہیں. ہے وہ سوچنے پر مجبور ہوں گے. بات کیجئے ان سے, دلائل طلب کیجئے, یاد رکھیے, ٹھیک. ہاں بوڑھے ہو جائے تو پھر وہ کہنے کا حکم نہیں ہے, لیکن جوان ہے تو جیسا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے بات کی, کلام کیا, مثالیں دی, سمجھایا, اللہ کی وحدانیت ان کے سامنے رکھی, آپ بھی کیجئے. تو آپ قرآن کھول کے بولیے کہ دیکھیے کہاں اس میں ثابت ہے جو عمل آپ کر رہے ہیں. ان کا مقام اور مرتبہ نہیں جھکے گا, یاد رکھیے کچھ بھی کمی نہیں آئیں گی ان کے مقام مرتبے میں, ان کے شرک کرنے سے. والدین ہی رہیں گے شرک کے بعد بھی, ان کا مقام مرتبہ وہی ہے جو کا تو باقی, عزت وہی, احترام وہی. تو آپ بولیے کہ دیکھیے آپ یہ کرتے ہیں غلط ہے, قرآن سے آپ دیکھیے نا, بتائیے نا, احادیث میں کہاں آتا ہے, سیرت رسول میں کہاں ہے, تابعین صحابہ سے کیا ثابت ہے کیا؟ آپ جب ان سے بیٹھ کر بات کریں گے. ہمارے پاس ہمارے سوسائٹی میں جو سب سے سنگین مسئلہ ہے وہ کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ ہے ہمارے کسی سے بھی تعلق اچھے نہیں ہیں. ایسے کئی باپ بیٹے جو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن عید کو عید سلام کرتے ہیں. وہ ریلیشن شپ نہیں ہماری, دونوں کی غلطیاں ہیں اس کے اندر. بچے اپنے آپ کو بہت زیادہ ہائی فائی سمجھ کے سمجھ رہے, میرے والدین بہت ہی دخیالوس پرانے چھوڑ دے رہے ہیں, اور کئی والدین اپنی انا میں رہ جا رہے کہ یہ تو بچے ہی کیا سمجھائیں گے, ہم یہ رشتہ نہیں چلیں گا. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بچے ہوتے 7 سال تم ان سے کھیلتے ہو, 7 سال پھر تم ان سے جو ہے دوستی کرتے ہو, ٹھیک ہے, 7 سال ان سے تم کھیلتے ہو, 7 سال تم ان کو تعلیم دیتے ہو, اور اگلے 7 سال تم ان کے دوست رہتے ہو. 7 سال چھوٹے ہیں تو کھیل رہے ہیں آپ ان سے, بچے 7 سال تعلیم دے رہے ہیں اس کو, مطلب 14 سال کی عمر تک اچھی تعلیم دو, اور 14 کے بعد بچہ پھر آپ کا دوست ہے, پھر 7 سال تم باپ ان سے دوستی کرتا ہے بچوں سے. کہ تو اب اگر تم اپنا الگ رکھو گے تو یہ بچہ کہاں جائیں گے اپنے مسئلوں کے لیے. تو بات کیجیے ایک دوسرے سے, ریلیشن بنائیے. ماں بیٹی یہ بات نہیں کرتے ہیں, باپ بیٹے بات نہیں کرتے, سلام نہیں ہوتا, بھائی بھائی منہ دیکھتے نہیں, وہ اخوت قائم نہیں ہوئی, کیوں تو ہمارے گھروں کی اصلاح نہیں ہوئی. وہ جانی ساری وہ محبت کہاں سے آئیں گے لوگوں کے اندر. تو یہ سب سے بڑا ایشو ہے ہمارے پاس. تو کیا کیجیے, آپ بات کیجیے, اظہار کیجیے آپ کے خیال کا. ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بچی تھی, ایک میگزین شمارے میں نے واقعہ پڑھا تھا, اور اس کے پاس ایک نوکرانی تھی جو کام کرتی تھی, جو کہ ایک چھوٹی ذات سے تھی, ہندو مذہب کے. ابھی بچی جیسے سے بڑے ہونے لگی تو بچی بڑی محبت کرتی, مسلم تھی, اس خاتون سے. تو ایک دن یہ بچی اس خاتون کو دیکھ کر رونے لگی. تو اس خاتون نے کہا تم کیوں روتی ہو مجھے دیکھ کر؟ تو کہا میں تم سے بڑا محبت کرتی ہوں. چھوٹی بچی تھی, محبت کرتی, اسی کام والی آیا تھی, ہو تو رو کیوں رہی ہو؟ تو کہا مجھے اس لیے رونا آ رہا ہے کہ جنت میں تم میرے ساتھ تھوڑی رہوں گی. صحیح بات, مطلب ظاہر سی بات ہے میں مر جاؤں گی, تم بھی مر جاؤں گی ایک دن, تم کافر ہو, غیر مسلم ہو, تم جہنم میں جلو گی اور میں جنت میں جاؤں گی, اس لیے مجھے رونا آ. تو وہ اتنا متاثر ہوئی اس سے کہ اتنی سی بچی جنت جہنم کا تصور, اور رو رہی, اس نے اسلام قبول کر لیا. بات کیجیے, بولیے, بیٹھیے, مل جل کر سر لگائیے, ایک دوسرے سے جوڑیے, اور ریلیشن شپ ہونا چاہیے. رسول اللہ اپنی بیٹی سے کیسے مل رہے, دیکھیے کوئی باپ ملتا ہے آج کے ہمارے زمانے میں, ہاتھ ملاتے ہیں اپنے بیٹی سے, رسول اللہ ہاتھ ملاتے ہیں, چومتے, ماتھا چومتے بچیوں کا اپنے. یہ ہے محبت. آپ کو بچے ہوتے بیٹے تو آپ ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے, یقیناً آپ ناانصافی نہیں کرتے تھے اپنے بچوں میں, ان سے بھی یہی سلوک کرتے تھے آپ اگر ہوتے تو. کہاں کرتے ہیں ہم؟ کوئی باپ شفقت کا ہاتھ پھیرا بیٹے کے سر پر, تو یہ بڑا اہم ہے. دونوں طرفہ تعلق زبردست ہوتے ہیں. یہاں اگر والدین شرک کرتے ہیں, مقام میں کوئی کمی نہیں آئیں گی, یاد رکھیے, مقام میں نہیں کمی آئیں گی. ہاں آپ پھر بات کیجئے, سمجھائیے اور رجوع کیجئے انشاءاللہ. اور دعا اہم چیز ہے, دعا کرتے رہیے, کوششیں بھی کیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ضرور ایسے لوگوں کو بھی ضرور جو ہے انشاءاللہ ہدایت دیں گے. جی
ये बहुत सुलझे हुए कभी भाषण को मैंने सारा देखा है कि एक जो विवाद होता है पूरी चालू नहीं रहता और जैसे उनकी मौत हो जाती है तो आरोप के सबसे पांच टिकियां और दीपों की जो है क्रिया कर जाती है। तो कुरान और सुन्नत की रोशनी आप बताएंगे। भाई ने एक सवाल किया इस्लाह के ताल्लुक से कि बहुत से लोग होते हैं जो है सुलझे हुए, मतलब ज्यादा उलझे हुए लोग नहीं, सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन इनके पास में देखा जाता है कि जब बुजुर्ग बीमार है तो बुजुर्ग टीवी देखते पड़े रहते हैं, और जब इंतकाल कर जाते हैं बुजुर्ग तो बस पारों की पेटियां खुल जाती है, बीजे पढ़ना शुरू कर दे। इसका क्या मामला है? सबसे पहली चीज तो याद रखिए, आखिर वक्त में इबादत ज्यादा करना चाहिए। ये मसला याद रखिए, इंसान आखिर वक्त में ज्यादा, मतलब अगर उसको यकीन है कि मौत आने वाली है, जैसा कि बूढ़ा इंसान है, ये जवान भी एक्सीडेंट हो गया ऐसी हालत में कि लगता मर जाऊंगा, आखिर वक्त में इबादत ज्यादा करनी चाहिए, बिलखुसूस जब बुढ़ापे की वजह से आखिर वक्त में जा रहा है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में सूरह नस्र, जो कुरान की आखिरी सूरत थी, मुकम्मल कहा, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। कि जब तू देखे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग इस्लाम में जब इज़ा जा नस्रुल्लाहि फतह, अल्लाह की मदद और फतेह आ गई और लोग जोग दर जोग, ग्रोह दर ग्रोह इस्लाम में आ रहे हैं, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, तो अब आप तस्बीह में लग जाइए और हमद कीजिए। उलमा इस आयत से ये बात अखज़ करते हैं कि रसूलुल्लाह को आखिर वक्त में ज्यादा इबादत का हुक्म आ रहा है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अब लग जाइए तस्बीहात, मतलब मौत का वक्त ए नबी आपके अब करीब है, फतेह हो चुकी है, अल्लाह ने अपने दिन को गालिब कर दिया है, अब तस्बीहात। उलमा इससे अखज़ करते हैं बुढ़ापे में इबादत ज्यादा करना चाहिए। तो हम ये तलखीन करना छोड़कर कहते हैं कि अच्छा है वो टीवी देखे तो पैर दुख रहे, नहीं बोलते ये नहीं होता, लगा दो, बहुत बुरी बात है। खिदमत से पीछे मत हटी, याद रखिए, यही खिदमतें तो काम आ जाएंगी फिर, और क्या काम आएंगे, इंसान क्या साथ ले जाएंगे अपने। खिदमतें हैं ये जो एक दूसरे की हम करेंगे, और अगर आपके घर में बूढ़े हैं तो ये तो आपके लिए एक जबरदस्त मौका है। आप लोग बहुए हैं और उनकी सासें बूढ़ी है तो ये तो जबरदस्त मौका है आपको, अब तो खिदमत कर ले, फायदा। इसलिए किसके बाद कहां मौका मिलेगा फिर आप, है ना। बूढ़े लोग घर में होते ही कितने, खिदमत कीजिए, उनको इस चीज से रोकिए, इज्तिनाब कीजिए, तलकीन कीजिए, नसीहत कीजिए, किताब कुरान खोल के रख दीजिए, कभी कुरान की सूरत पे खत्ता लगा दीजिए तफसीर पर, ताकि कभी खोलकर पढ़ ले रहे। बुढ़ापे में ज्यादा इबादत करना, टीवी चैनल मत दिखाइए, सब मत कीजिए। दूसरा, हाँ टीवी को अच्छी चीज देखते हो तो बहरहाल अलग बात है, वरना उम्मीदी तौर से टीवी के साथ तमाम चीजें मैं समझता हूँ, चाहे ड्रामों और फिल्मों की शक्ल में, सब बुरी है, कोई अच्छा नहीं है उसमें, ठीक। अब जो है इंतकाल जब हो जाता है तो वाकई में पेटियां निकल जाती है, चीए निकल जाते हैं, चने लोग पड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। याद रखिए शरीयत की रूह से ये चीजें दुरुस्त नहीं हैं। जो कुछ आप कर सकते हो क्या है, जो रसूलुल्लाह की एक हदीस है जो हसन दर्जे की, आपने फरमाया कि अपनी मैयत पर सूरह यासीन पढ़ो। उलमा इसकी शरह में लिखते हैं, इसकी तफसीर में लिखते हैं कि इससे मुराद है मौत के वक्त पढ़ो ताकि आसानी हो, बाद नहीं हो, वक्त। मैयत से मुराद ये कि जो अब मौत यकीनी है, जिस पर सकरात की हालत में चले गया, नज़ा जिसको बोलते हैं, तब पढ़ो। अब हमने तो वो छोड़ दिया, मरने के बाद पढ़ते हैं उसके बाद, है ना। और बहुत सी बार लोग खबरस्तानों में सूरह यासीन पढ़ते हैं। सूरह यासीन याद रखिए, सूरह यासीन कुरान की एक ऐसी सूरत है जिसमें अल्लाह फरमाता है, हम किसके लिए पढ़ते हैं सूरह यासीन? बिलखुसूस मैयत के लिए। कुरान क्या कहता है देखें, सूरह यासीन में कहा लिमन काना हय्यन, ए नबी इस सूरत से जिंदों को डरा दो। पर हम किस पर पढ़ रहे हैं? सूरत क्या करी? लिमन कान हय्यन, अपने अतराफ की जिंदों को डरा दो इस सूरत से, सूरह यासीन से। हम मुर्दों में पढ़ते हैं उसको, यहाँ मुराद जो मर रहा है, मरने की करीब है, नज़ा में है, पढ़ना चाहिए। तो कुरान का बस ये इतना हिस्सा मौत के वक्त पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसके बाद लोग पारी खत्म करो बोलते हैं और 100 200 50 कुरान 100 कुरान ईसाल कर देते हैं उठा के। इंशाल्लाह ईसाल सवाब एक तफसीली गुफ्तगू इंशाल्लाह होंगी आपके सामने, पूरा उन्वान है ईसाल सवाब, उसमें ये बातें आएंगी। बहरहाल आप जब सवाल कर सकते हैं तो बहरहाल ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह बीजे निकालते, बीज होते बहुत से लोग भर के रखते हैं और उसको पढ़ते हैं, बहरहाल ये भी सुन्नत से साबित नहीं। आपको कुछ पढ़ना है तस्बीहात तो एक तो उंगलियों पर पढ़िए, आप सीधे हाथ रसूलुल्लाह तिरमिज़ी की रिवायत है, आप सीधे हाथ के पैरियों पर तस्बीहात पढ़ा करते थे, उल्टे हाथ पर नहीं पढ़ते थे आप, सीधे हाथ पर, सिर्फ रसूलुल्लाह सीधे हाथ पर पढ़ना चाहिए पैरियों पर। दूसरा, मखसूस कुछ ही तस्बीह है जो हाथ पे आप गिनकर पढ़ते थे, बकिया तो अनलिमिटेड है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये लिमिट नहीं है, 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख आयत करीमा फला फला, है ना। ये आयत करीमा और ये सब ये दुरुस्त नहीं, याद रखिए। कुरान की हर आयत करीम है, ये आयत करीमा खास कहां से आ गई, ठीक है।
ہاں الگ بات ہے اس کی فضیلت ہے کہ گناہگار انسان اس کو زیادہ پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لیکن یہ الگ سے بیٹھنا، جمع ہونا، چیوں پر پڑھنا، چاہے کسی کی موت پر پڑھنا یا چاہے کسی جگہ پڑھنا، یہ درست نہیں ہے. تو یہ بیجوں کا نکالنا، ڈبوں کا نکالنا یا قرآن کے پاروں کا پڑھ کے یہ سوچنا اس کو ایثار ہو جائے گا، یہ نہیں ملتا ہے. اس معاملے آپ لوگوں کی اصلاح کریں اور بتائیں میت کو 3 چیزوں کا اجر ملتا ہے: جو اس نے کار خیر کیا، جو نافع علم چھوڑ گیا اس علم کو بڑھائیے، اس کے کار خیر کو باقی رکھیے، اور اگر تم اولاد ہو تو خوب دعا کرو، انشاءاللہ یہ اجر اس کو ملتا ہے. کسی نے ایک سوال کیا ہے، اگر کوئی لڑکا گھر والوں کی اجازت کے بنا نکاح کرے تو کیا یہ صحیح ہے، جبکہ اس کے گھر والے شرک مثلا درگاہ، کنڈے وغیرہ کرتے ہو اور لڑکی کے گھر والے اس کے بالکل خلاف ہو؟ کسی نے ایک اچھا سوال کیا ہے کہ اگر کوئی لڑکا گھر والوں کی اجازت کے بنا نکاح کرے تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ اب میں دونوں کے لیے جواب دے دیتا ہوں اس کے تعلق سے، کیا یہ صحیح ہوگا. ٹھیک، سب سے پہلی چیز، لڑکے کے لیے ولی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے نکاح میں شرائط نہیں ہے، لیکن ولی کی شرط نہیں ہونے سے یہ معاملہ تو ساقط نہیں ہو گیا کہ اپنے والدین کے احسان بھی بھول جائے. بہت سے لوگ بولتے ہیں کہاں ہے لڑکے کے لیے نکاح میں شرط ایجاب و قبول، مطلب دونوں ایک دوسرے کو پسند کریں، گواہ کا ہونا اور مہر کا طے ہونا، بس میرے پاس تو یہ ہے، والدین کی کیا ضرورت ہے. لیکن اندازہ لگائیے جو انسان اپنا نکاح اپنے والدین سے الگ شرعی عذر تو الگ بات ہے، مثال کے طور پر والدین نے آپ کو امریکہ میں چھوڑ دیا پڑھنے کے لیے اور وہ سمجھتے نہیں کہ آپ کے مسئلے ہے کیا، یہاں کا ماحول کیسا ہے اور آپ کو نکاح کی ضرورت ہے، وہ ایک الگ شکل ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ شکل ہے. لیکن یہ تو مانا نہیں ہے کہ آپ جانتے مجھتے صرف آپ کے والدین صرف شرک اور بدعت کرتے ہیں تو گھر سے بھاگ جائیں اور کسی لڑکی سے نکاح کر لیں اور یہ کہے کہ مجھے ولی کی ضرورت نہیں، یہ درست نہیں. ہاں آپ اپنے والدین کو منائیے، اور والدین مانتے ہیں، کیوں؟ یہی والدین ہیں جو آپ کی فلموں کی ضد پہ بھی کبھی مانتے اور جانے دیتے ہیں، تو کیوں نہیں مانیں گے آپ کے نکاح کے لیے؟ بتائیے، سمجھائیے، بات کیجیے. میں پھر کہہ رہا ہوں نا، بیٹھیے ایک دوسرے کا سر سے سر جوڑیے، رشتے دار ایک دوسرے سے. آپ کے والدین ہیں نا، کسی دوسرے کے تو نہیں ہے، تو کیوں نہیں بات کر سکتا ہے بیٹا اپنے دل کی کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ایسی لڑکی سے نکاح کروں جو یہ کام نہیں کرتے، مجھے آپ جو کرتے ہیں وہ پسند نہیں ہے. پہلے تو اصلاح کریں، ان کی اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنے بدعت اور شرک پہ اڑے رہتے ہیں، تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ ایسا کام کرے گی نکاح. آپ یہ کہیے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے طریقے پہ رہنا چاہتے ہیں، میرے کو مسئلہ نہیں، میں چاہتا ہوں اپنی اصلاح کریں، لیکن میں نکاح آپ جو چاہتے ہو نہیں فلاں جگہ کرنا چاہتا ہوں، ان سے اجازت لیں، یہ آپ کے لیے بھلائی ہے، اسی میں آپ کے لیے خیر ہے. ورنہ ایک رشتہ جو آپ پیدائش سے لے کے آتے والدین کا، یہ اگر آپ توڑ بیٹھے تو ان کی خدمت کا موقع چلے جائیں گے، آپ کے ہنسی ناراض ہو جائیں گے آپ سے. منع کیجیے شان خدمت کا موقع چلے جائیں گے، جبکہ یہ دنیا میں جنت اور جہنم ہے ہمارے لیے، تو یہ خدمت کا موقع کیوں جانے دے رہے آپ صرف ایک نکاح کے لیے؟ ٹھیک ہے، کوشش کیجیے، منائیے. نہیں تو آپ یہ کہہ دیجیے آپ جو چاہ رہے میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، بس چھوڑ دیجیے. آخر میں وہ خود بولیں گے چلو آپ کو جو پسند ہے بتا دو پھر. لیکن یہ تو طریقہ میں بالکل اجازت نہیں دوں گا کہ ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں تو آپ جائیں اور نکاح کر لیں، اس سے رشتہ ٹوٹ جائے گا اور آپ خدمت کا موقع اور ان کی شفقت اور ان کی محبت، چونکہ والدین مشرک بھی ہے تو شفقت اور محبت اور دعائیں تو ہے ہی ان کی، یہ تو بہرحال موقع میں کہوں گا نہیں. دوسرا، کیا کوئی خاتون بغیر اجازت کر سکتی ہے؟ تو یاد رکھیے خاتون کا بغیر والدین کی بالخصوص والد کی اجازت سے نکاح کرنا حرام ہے. یہ آج کے ماحول کے اعتبار سے جو لڑکیاں بھاگ کر شادی کر لیتی ہے یہ حرام ہے، اور وہ عمل اس کا زنا ہے، اس کی اولاد ولد الزنا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر مشرک کے ساتھ بھاگ کر کرتی ہے تو یہ تو ڈبل زنا ہے اس کا، ایک تو مشرک سے شادی حرام، اس پر زنا اس نے کیا. لیکن اب کیا ہے، شرعی تعلیم دی نہیں جاتی بچیوں کو، تو وہ کیسے سمجھے کہ یہ کتنا سنگین جرم ہے. تو لڑکی کا بغیر ولی کی اجازت کے، اور اس کا ولی سب سے پہلے اگر باپ حیات ہے تو وہی ہے، باپ کی غیر موجودگی میں پھر چچا یا پھر دادا، پھر یہ دونوں نہیں ہے تو نانا، پھر اس کا ماموں، یا کوئی نہیں ہے تو پھر امت کا سرپرست، لیڈر، حاکم، قاضی، خلیفہ اس کا ولی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں جائیں گی کہ بھائی میرا نکاح کرنا ہے، میرا کوئی نہیں ہے، یتیم ہوں میں، آپ سرپرست بن جائیے میرے اور آپ کی اجازت سے، تو وہ الگ بات ہے. لیکن عورت بغیر ولی کے شادی کریں گی نہیں کسی بھی حال میں، یاد رکھیں. تو اس کے لیے 4 شرائط ہے. تو عورت کے لیے تو ایسا نکاح حرام ہے. لڑکے اجتناب کریں، کوشش نہ کریں ایسا کرنے کی، اس سے بہت نقصان ہے، فائدے کم ہیں. لیکن لڑکیوں کے لیے تو حرام ہے، یاد رکھیے. بغیر اجازت کے، ولی کی اجازت کے نکاح کرنا یاد رکھیے ان کے لیے حرام ہے، تو ایسا نہ کریں. ٹھیک جی. وعلیکم السلام. قرآن کا
بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سے نماز میں جو ہم قرآن پڑھتے ہیں فجر میں اور سورہ فاتحہ اور کچھ قرآن پڑھتے ظہر میں کیوں نہیں پڑھتے؟ تو یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فجر، مغرب اور عشاء یہ 3 نمازیں آواز سے پڑھتے ہیں، باقی 2 نمازیں خاموشی سے پڑھتے ہیں. اسی لیے ہم لوگ بھی فجر، مغرب اور عشاء آواز سے پڑھتے ہیں امام صاحب، اور ظہر اور عصر میں وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. محمد عارف کی والدہ ان کا انتظار کر رہے ہیں. محمد عارف، کل بہرحال ایک سوال بھی آیا تھا، میں اس کا بھی جواب دینا چاہوں گا یہاں کہ کچھ ایک خاتون نے سوال کیا تھا کیا ہمارے اگر شوہر اجازت نہ دے اس پروگرام میں آنے کی تو ہم آئیں؟ تو یاد رکھیے آپ بالکل نہ آئیں. اگر کسی کا شوہر اجازت نہ دے اس کے پروگرام میں آنے کو، اس کو بڑا فائدہ ہے، تب بھی میں کہوں گا وہ اس پروگرام میں نہ آئیں. اسی طرح کسی کے والدین اگر اس پروگرام میں آنے کی اجازت نہ دے، ایک تو منائیں، ان کو بھی لائے، نہ کہے تو بالکل مت آئیے آپ کو، اس لیے کہ اس پروگرام کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا گناہ ملے گا ان کی نافرمانی کا. ٹھیک ہے، تو آپ اس لیے کہ آپ گھر پہ بھی سیکھ سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہاں آئے تو ہی سیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ سوال پچھلی کل آیا تھا، مناسب سمجھا میں نے جواب دینا. جی اللہ کے رسول کا اعتکاف کا کیا معلوم تھا اور کم سے کم اعتکاف کی مدت کیا ہے؟ اور میں نے سنا ہے کہ اعتکاف کی دعا پڑھنے اور بھائی نے ایک سوال کیا کہ اعتکاف کے تعلق سے کہ اعتکاف کی مدت کتنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کیا تھا، اور کچھ لوگ اعتکاف کی دعا پڑھ کے مسجد میں جاتے ہیں اور جو بھی عمل کرتے سمجھتے اس کا ثواب ملے گا، یہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ تھی، آپ ہر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے. ٹھیک ہے، جو شخص استطاعت رکھتا ہو، سہولت ہو، آسانیاں ہو اور اتنا رزق اللہ نے دیا ہو کہ 10 دن نہ کمائے تو بھی گھر چل جائیں گا، تو ضرور کوشش کرے رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرے. اب چھوٹا اعتکاف کتنا ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے کم از کم اعتکاف 1 رات کا ہو سکتا ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کے رسول میں نے 1 رات کے اعتکاف کی نظر مانی تھی، منت، کیا میں اسے پورا کروں؟ تو کہا تو کر لے. تو چھوٹا چھوٹا اعتکاف 1 رات کا ہوتا ہے، لیکن یہ اعتکاف اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے کہ 15 منٹ مسجد میں جا رہے اعتکاف کی نیت کر لو 100 مل جائیں گے. یہ ثابت نہیں ہے ایسے 15 20 منٹ 5 منٹ 10 منٹ کے اعتکاف، اس کی اجازت نہیں ہے. اعتکاف ایک مستقل عبادت ہے، اس کے لیے آپ نیت کر کے مستقل وہ عمل کریں. یہ نہیں کہ آپ نماز کی نیت سے اور اعتکاف کی نیت کر لیں، دونوں کا ثواب. ایک فرض عبادت میں دوسری عبادت نہیں ہوتی. ہاں کچھ علماء نے 2 نفل عبادت کی ایک ساتھ نیت کرنا جائز قرار دیا، بالخصوص حنبلی علماء نے، لیکن یہ تو 2 فرض عبادت ملتی ہے نہیں. اعتکاف ایک الگ مستقل عبادت ہے اور نماز ایک فرض عبادت ہے، آپ دونوں کو نہیں ملا سکتے ایک ساتھ. تو آپ نماز کی نیت سے گئے تو نماز ہوں گی آپ کی، اعتکاف کی گئے تو پھر آپ 1 رات کم از کم اعتکاف کریں. 10 5 منٹ 2 منٹ بس مسجد میں چلے جاؤ، اعتکاف کی نیت کرو 100 ملے گا، نہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. انشاءاللہ بس یہ آخری سوال رہیں گے 2، ایک جو مائک پر اور اچھا. بہرحال کسی نے ایک سوال کیا کہ مہر کے تعلق سے عورت کا مہر کون لے، خود عورت، والد، شوہر، اور کیا عورت انہی کی مرضی مطلب عورت اپنی مرضی سے شوہر سے مہر کچھ بھی مانگ سکتی ہے؟ کسی نے ایک سوال کیا مہر کے تعلق سے. تو یاد رکھیے مہر جو عورت کا ہوگا، انسان عموماً یاد رکھیے کرنا تو یہ چاہیے کہ نکاح طے ہو جائے تو مہر دے دیجیے آپ، شادی سے پہلے دینا چاہیے اس کو، شادی سے پہلے، نکاح ہونے سے پہلے دینا چاہیے مہر، یہ سنت ہے. آپ دیں گے اور پھر اس کے بعد نکاح پڑھا جائیں گے، چونکہ رسول اللہ نے صحابی سے کیا کیا، کچھ لے کر آ تو نکاح کراتا ہوں تیرا، مہر لا پہلے، پھر وہ انگوٹھی کے لیے پھر گئے. پہلے ہونا چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں معجل اور موجل، تھوڑا شریعت نے جہاں موقع دیا تو چنگم کیسا کھینچ دیتے پورا، تھوڑی دیر کی تاخیر کے بعد بینک سے لا لوں گا، ابھی نکاح کر دو میرا، جلدی بینک سے لا کے دے دوں گا، ٹھیک ہے، گھر سے لاؤں گا، لاکر سے لاؤں گا، وہ سب چھوڑ کر موقع شریعت نے دیا کہ بھائی تھوڑا سا ادھار رکھ سکتے آپ، تو اس کو جو کھینچے تو موت تک ادھر رہ گیا ہو، ٹھیک ہے، تو درست نہیں. اب کس کو دیں؟ تو اس کے ولی کو دیا جائے گا. لڑکی کو کیسا دیں گے؟ ابھی تو نکاح نہیں ہوا نا اس کا اس سے، تو اس کے ولی کو لڑکا یا اس کے گھر والے آ کے دیں گے کہ بھائی آپ کی بچی کے لیے جو بھی ولی ہوگا یہ مہر رہا، اور وہ لے جا کر اس لڑکی کو دیں گا. مہر لڑکی کی ملکیت ہے. اب بہت سی بار لڑکے مہر دیتے اور مہر دینے کے بعد کیا کرتے، مہر کیا کی تم نے، پہلے دے دیا تو کیا کی تم نے، وہ کہاں ڈالے تم نے، ابھی دیا کیا تم نے، پھر جب تم کو اتنا وہ تھا، ٹھیک. ایک تو پہلے تو شو کے اندر بڑے بڑے مہر باندھتے، 21,000 51,000، کیا کو باندھ رہا ہے ویسے چھوٹے موٹے مہر شان شوکت کے لیے، اتنا باندھنی جتنا میں کیا دے سکتا ہوں آج ابھی اس حالت میں، اور اس کو بھی کہاں خرچ کیے، تو مہر ملکیت ہے لڑکی کی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، وہ اسی کی ملکیت ہے. اب انہوں نے کہا کیا لڑکی کتنا بھی مہر مانگ سکتی ہے؟
لڑکی کو حق ہے مہر مانگنے کا، لیکن میں اس بات کی ضرور وہ کروں گا آپ کو وضاحت کہ آپ ایسا مہر نہ مانگے کہ لوگ پھر آپ کو رشتے ہی نہ بھیجیں. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں عرب ممالک کے اندر نکاح بہت کم ہوتے ہیں، بلکہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بھی نکاح نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ بولتے مہر کا پیسہ جمع نہیں ہوا. عورتیں فرمائش کرتی 2 لاکھ ریال مہر. کہاں سے لائیں گے 2 لاکھ ریال؟ 2 لاکھ روپے بھی بہت بڑی قیمت ہے، ریال اور مہنگا ہوتا ہے. 1.5 لاکھ ریال مہر، اس سے کم نہیں لیتے. تو وہ کام کرتے رہتا ہے، اخراجات ہی بہت ہوتے ہیں اور وہ کبھی نہیں کر پاتا شادی کے لیے پیسہ جمع. ٹھیک ہے، ایسے مسائل ہوتے ہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہاں مہر آپ کا حق ہے، آپ بول سکتے ہیں. تو اتنا بولے کہ اس پہ بھی ظلم نہ ہو، وہ بھی دے سکے. اور ایک دیندار خاتون ظاہر سی بات ہے اس کے لڑکے کی دینداری کے اعتبار سے یہ سوچیں گے کہ بھائی رسول اللہ فرماتے سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو مہر کی رقم کے اعتبار سے ہلکا پھلکا ہو، مطلب دولہے پر اس نکاح کرنے والے پر آسان ہو. یہ نہیں کہ ہلکا پھلکا تو 30-40 روپے دے دیں گے آپ، دولہے کے جیب پر بھاری نہ پڑے، اس کی تنخواہ پر آسانی سے ادا کر سکے. تو آپ مہر پہلے دے دیجئے، یہ آپ کا حق ہے. ہاں عورت چاہے تو ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ بھائی میرے کو 11,000 نہیں 15,000 باندھ دیا، کوئی مسئلہ نہیں کر سکتا. لیکن شوہر کو حق نہیں ہے کہ 15 کیوں مانگے تھے تم نے، میں 11 بول رہا تھا نا، اب تم کو بتاتا ہوں 4,000 زیادہ مانگے تھے. نہیں یہ نہیں، اس کا حق ہے، دے دیجئے، پوچھیے مت اس سے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ بیوی بعد میں کہے کہ یہ مہر آپ نے دیا تھا، چاہے تو آپ لے لیجئے لینا ہے تو. لیکن اگر وہ خرچ کرنا چاہے خرچ کر دے، اس کا والد شادی میں بھی لگا دے تو اس کی ملکیت ہے، اس کو حق ہے وہ جو چاہے اس کو کرے. جی السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان نہ ہو، جی کسی اور سماج کا ہندو وغیرہ کوئی بھی سماج کا ماننے والا ہو، اگر وہ نبی کی سنتوں پر چلتا ہو، نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، ہر مذہب مسلمان کا کام کرتا ہو، تو لیکن بھائی نے سوال کیا کہ ایک شخص ہے جو اسلام تو نہیں قبول کرتا، باقی سنت پہ عمل کرتا، تو میں کہوں گا آپ کو اس شخص کو صرف اتنا تاکید کر دو کلمہ ایک بار پڑھ لو، باقی تم سب کر رہے بولنا. نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، تو بس کلمہ پڑھ لو بولنا. تو انشاءاللہ آپ عوام میں اعلان نہ بھی کرے تو انشاءاللہ حساب مسلمانوں کے ساتھ ہوں گا آپ. لیکن اگر آپ نے شہادت نہیں دی، باقی سب کرتے رہے، بھائی گواہی نہیں چلیں گی، مسلمان لڑکی سے شادی بھی نہیں کروں گا، اپنی زندگی ویسی گزاروں گا سماج میں، لیکن سب کرتا رہوں گا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا. تو اس کو بولنا کلمہ پڑھ لو، ایمان چھپا کے رکھو اور عمل کرتے رہو، انشاءاللہ پھر مسلمانوں کے ساتھ حساب ہوگا. جی 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 بہرحال بھائی نے سوال کیا کہ بچوں کی جو پیدائش ہوتی ہے لوگ اذان دیتے ہیں، تو اس تعلق سے یاد رکھیے علماء کا اختلاف ہے اس معاملے میں، اور کچھ علماء نے اس کو جو ہے سنت قرار دیا کہ ہاں یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ علماء نے اس کو بعد میں یہ کہا کہ نہیں، یہ روایتیں چونکہ ضعیف ہے یہ نہ کیا جائے. لیکن بہرحال جو ہے سلف علماء کے اندر اس معاملے میں اختلاف ہے. جیسے علامہ ناصر الالبانی نے اس کو جو ہے درست قرار نہیں دیا، لیکن شیخ بن باز نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، کوئی دے دے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. تو چونکہ جب علماء میں اختلاف ہوتا ہے اس معاملے میں تو امت کو اختیار ہوتا ہے پھر اس مسئلے کے اوپر. علماء میں جب اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے پر تو اختیار ہے بہرحال، چونکہ اس حدیث پر اختلاف ہے، کچھ نے اس کو صحیح کہا اور کچھ نے اس تعلق سے ضعیف کہا. تو بہرحال آپ اس معاملے میں وہ کر سکتے، اذان کان میں دی جا سکتی. لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ ایک کان میں اذان دوسرے کان میں اقامت، اس تعلق سے میں نے کوئی تفصیلات نہیں پڑھی. ہاں اذان کے تعلق سے میں نے سنا ہے صرف، تو اذان بہرحال آپ دے سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں. جی بس یہ آخری سوال بس لے لیتے ہیں اور پھر ختم کرتے ہیں سیشن. وعلیکم السلام. جی بہرحال بھائی نے ایک سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طفیل میں، تو بہرحال یہ عنوان سے متعلق نہیں ہے، لیکن ابھی تفصیلات کا موقع نہیں ہے، صرف اتنی بات کہہ سکتا ہوں. وسیلہ اور شفاعت پہ ایک میرا پورا مکمل تفصیلی 3 گھنٹے کا بیان ہے سوال جواب کے ساتھ، آپ وہ DVDs لے سکتے ہیں. اس میں نے بہت تفصیل سے اس معاملے پہ بحث کی ہے کیا یہ کیا. لیکن ایک عام الفاظ چونکہ آپ نے سوال کیا بول دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے اور کہا الدعاء العبادہ، دعا عبادت ہے. ایک روایت میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. تو عبادت کیسے کرے آپ نے وہ سکھا دیا ہے، لیکن اس عبادت میں کبھی آپ نے نہیں سکھایا کہ میرے صدقے طفیل سے دعا مانگو، لہٰذا وہ درست نہیں ہوگا کہ آپ اللہ کے رسول کے صدقے طفیل سے دعا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.